بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. میں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ سائم خان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال چال؟ اور سائم آپ کیسے ہیں؟ بارش میں بالکل ٹھیک ہوں. بارش تو ہوئی نہیں، بارش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. کہاں پر ہوئی؟ بس جہاں ہم نہیں رہتے وہاں نہیں ہوئی. بس پھر مجھے لگتا ہے کہ میں نے پھر سے بارش مس کر دی. لیکن جہاں پر ہوئی بھی بارش، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بہت ایسے نہ ہونے کے برابر بارش ہوئی، بہت ہلکی ہلکی ہوئی، جیسے کہ فوار کہتے ہیں وہ ہوئی، رم جم ٹائپ ہوئی. بارش نہیں تھی. اور گرمی کے تو جو حالات ہیں آج کل، ہیومیڈیٹی بہت انکریز کر گئی ہے. کراچی میں رات میں بھی گرمی ہے. اب رات میں گرمی لگنا شروع ہو گئی ہے. رائٹ، اس کا اندازہ لگا لیں. ہبس بھی ہے، بالکل دل سے آواز آئی ہے کہ ہبس ہے. سو یہ ہمیں سمجھ آ گئی. ہمارے ناظرین بھی اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو سب کی نظریں، بھائی رات ہوتی ہے، جیسے ہی رات ہوتی ہے تو سب جو ہے وہ سوشل میڈیا، ٹویٹر اکاؤنٹس ادھر چلے جاتے ہیں اور وہ جا کر دیکھتے ہیں جی اب کیا اعلان ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ میں بات کر رہی ہوں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ کا سلسلہ جاری ہے، جو ایسا لگتا ہے کہ تھم نہیں رہا ہے. کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایران نے نیا جو کہتے ہیں نا تازہ حملے کیے ہیں اسرائیل پر، اور تل ابیب پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا. پھر ہم نے ایران بھر میں دیکھا سائرن بجنا شروع ہو گئے اور وہاں پر ایک بھگدڑ مچ گئی. شہریوں میں خوف و ہراس بھی ہے. اور اس کے بعد جواب دیا جا رہا ہے. اسرائیل بھی جواب دے رہا ہے وہاں سے. تو اسرائیل نے پھر تہران کے آزادی اسکوائر پہ میزائل داغے. اور ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی فوج نے تبریز میں ایک اور اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرایا. اب یہ جو F-35 طیارہ ہے، اس کی مجھے نہیں معلوم کیا گنتی ہے. پچھلے دفعہ بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے 10 مار گرائے. اب F-35 ایک اور ہو گیا ہے. آئی ڈونٹ نو اب تک کتنے گرائے جا چکے ہیں. مگر سائم یہ وہ طیارہ ہے جس کی ڈیل کرنے جا رہا ہے انڈیا. اچھا، انڈیا کو F-35 طیارے اب لینے ہیں. رائٹ، ان کی نئی کھیپ آنی ہے. رائٹ. تو اگر یہ دعویٰ سچا ہے ایرانی میڈیا کا کہ F-35 طیارہ گرایا گیا اسرائیل کا، تو پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈیا کے پاس تو اتنے اسکلفل پائلٹس بھی نہیں ہیں. تو وہ کیسے چلا، وہ کیا کریں گے؟ پھر رافیل والی کہانی بالکل دہرائی جائے گی. سلسلہ شروع ہوا نا، تو اب ان کی نئی ڈیل میں بھی یہی خطرات میں. ایران اسرائیل کانفلکٹ کے اندر نا ایک چیز جو ہے، جو انفارمیشن ہے، وہ اس کی تصدیق نہیں کی جا پا رہی. اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس خبر کے اوپر ہم لوگ یقین کر سکتے ہیں، کون سی خبر فیکٹ کے اوپر مبنی ہے. کیونکہ جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ آبویسلی بائسڈ ہے. اب جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسرائیل کا F-35 طیارہ مار گرایا، وہاں پر اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایران کا F-14 طیارہ مار گرایا. اور نہ صرف یہ AI ویڈیوز آ رہی ہیں. پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان سے متعلق AI ویڈیو تھی جو کہ فیک تھی. اسی طریقے سے ڈیلی میل کی آئی ڈونٹ نو وہ حقیقت ہے کہ نہیں، لیکن وہ ایک باقاعدہ پوری پکچر لگا کے پاکستان سے متعلق خبر تھی، وہ بھی فیک تھی. اسی طریقے سے ایک دن دعویٰ ہوتا ہے نیتن یاہو کو مار دیا گیا ہے. پھر دوسرے دن دعویٰ ہوتا ہے جی جو سپریم لیڈر ہے ان پر اٹیک ہو گیا ہے ایران کے. تو یہ خبریں جو ہے نا، سب ان کی اوتھینٹسٹی جاننا ضروری ہے. جو ویریفائڈ سورسز ہیں انہی سے پھر آپ یہ خبروں کو آپ چیک کریں. آپ نے بات کی ایرانین جو سپریم لیڈر کمانڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، ان پر حملے کی دھمکی دی ہے نیتن یاہو نے. اور وہ یہ کہتے ہیں، آسٹریلیا ٹی وی کو وہ انٹرویو دے رہے تھے نیتن یاہو، انہوں نے یہ کہا کہ خامنائی کا خاتمہ جنگ کو بڑھاوا نہیں دے گا، ان کا خاتمہ جنگ بند ہونے میں مددگار ثابت ہوگا. مطلب کہ ایران کے دا موسٹ پاپولر لیڈر، روحانی پیشوا بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، اور ان کی کافی پاپولر ہے وہاں پر یہ لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب. نیتن یاہو کے مطابق، نیتن یاہو کی اپروچ یہ ہے کہ ان کو ختم کرنا اس جنگ کو ختم کرے گا. امیجن، بات ریورس ہے. یس ایگزیکٹلی، بات ریورس ہے. کیونکہ دیکھیں ایران نے اپنے دفاع میں یہ ریٹیلیشن شروع کی ہے. اور بات اب یہ ہو رہی ہے، شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ جو جوہری معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جو نیوکلیر ٹاکس ہونی تھی، اس طرف آ جائیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس 60 دن تھے. یعنی انہوں نے ایک الٹیمیٹم دیا ہوا تھا بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے، 60 دن کے اندر آپ یہ نیوکلیر ٹاکس جو ہے اس پہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں. 61 دن ہوئے تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا. اور اسرائیل اس وقت بہت اچھا کام کر رہا ہے. مجھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات سمجھ نہیں آتی. ایک دن وہ کچھ بیان دیتے ہیں، ایک دن وہ سیز فائر کی بیان دیتے ہیں، ایک دن وہ بات کرتے ہیں جیسے میں نے انڈیا پاکستان میں سیز فائر کرایا میں یہاں بھی کراؤں گا. دوسرے دن وہ کہتے ہیں اسرائیل اچھا کام کر رہا ہے. اگر اسرائیل اچھا کام کر رہا ہے تو پھر سیز فائر پر بھی تو آپ پارٹی بن گئے نا، پھر آپ سیز فائر کیسے کرا سکتے ہیں؟ اور کس مذاکرات کی بات ہو رہی ہے؟ ان مذاکرات کی بات ہو رہی ہے جن کو اسرائیل نے سبوتاژ کر دیا، جن کا لاسٹ راؤنڈ ہونے سے پہلے اسرائیل نے ایران کے اوپر جنگ مسلط کر دی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی پشت پناہی کرتا رہا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں اسرائیل کا دفاع کروں گا. یہ ان مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت ہی جارحانہ اور بہت ہی وائلنٹ بیان تھا
ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ 60 دن پورے ہو گئے تو 61ویں دن پر یہ تو ہونا ہی تھا, مطلب 61ویں دن پر اسرائیل نے اٹیک تو کرنا ہی تھا اور وہاں پر ریزیڈینشیل ایریاز کو ٹارگٹ کرنا ہی تھا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سفارتکاری کے حامی ہیں تو اب اہم فیصلوں کا وقت ہے. اور یہ خالی ایرانی وزیر خارجہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا یہ موقف ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امن کی بات کرتے ہیں, ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, پاک بھارت جنگ بندی کرائی انہوں نے, اس کے بعد کافی بوسٹ آف بھی کیا اس کو, اب یہ موقع ہے اہم فیصلوں کا. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ سنجیدہ ہے تو صرف واشنگٹن کی ایک کال پر نیتن یاہو کو خاموش کیا جا سکتا ہے, which is right. ایرانی وزیر خارجہ نے مزید یہ بھی کہا کہ نیتن یاہو کو لگام دی جائے تو بات چیت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. اسرائیل کو حملے روکنے ہوں گے ورنہ ایران کا رد عمل جاری رہے گا کیونکہ یہ جنگ اسرائیل نے ایران پر مسلط کی تھی. بالکل. اچھا جی, کل ہم نے ایک منظر اور بھی دیکھا. جب جنگ ہوتی ہے تو ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے جو نارمز ہیں, جو قوانین ہیں, جو رولز ریگولیشن ہے, اس کے تحت ہاسپٹلس کو یا سرکاری عمارتوں کو یا جہاں پر سویلینز ہوں نشانہ نہیں بنایا جائے گا, ملٹری ٹارگٹس نشانے پر ہوتے ہیں. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے ایران کا, وہاں پر خاتون اینکر خبریں پڑھ رہی تھیں. جی, سحر ان کا نام ہے, اور اچانک سے بلاسٹ ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہیں. پھر ہم نے تھوڑی دیر بعد کچھ اور منظر دیکھا کہ یہی خاتون اسی سیٹ پر دوبارہ آ کر بیٹھتی ہیں اور الحمدللہ سب کی زندگی سیف رہی اور پھر آ کر تجزیہ شروع کر دیتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹی وی چینلز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ تو وار کرائمز میں شمار ہوتا ہے. ہاسپٹل کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل, اور نشریات کے دوران حملہ کیا تو کچھ دیر کوئی نشریات بند ہوئی, لیکن 5 منٹ بعد یہ اینکر جو ہے سحر امامی, انہوں نے دوبارہ سے خبریں اور دوبارہ سے تجزیہ شروع کر دیا. جاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه ملاحظه کردید, صدایی که شنیدید, فضای غبارآلود استودیو ان مناظر کو دیکھنے کے بعد جو جذبہ ایمانی تازہ ہوا اور جتنا فخر ہوا سحر کو دیکھ کے کہ آئی چوز دا رائٹ فیلڈ فار مائی سیلف, اینڈ الحمدللہ یہ ریپرزینٹ کر رہی تھیں تمام صحافی برادری کو. یہی جذبہ ہمارا بھی تھا پاک بھارت جنگ میں, اور سلام ہے ان کے حوصلے کو, ان کے جذبے کو. تو اسی حوالے سے پھر تمام تر ایران اسرائیل کانفلکٹ کے حوالے سے بات مزید بھی کریں گے اور یہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں کہ جب ایک نیا ہیرو ہمیں مل گیا ہے اس صورت میں. اور سب آپ دیکھیں سوشل جو سب کی ٹائم لائن میں دیکھ رہی ہوں, اپنی ٹائم لائن میں دیکھی بھری پڑی, اور سب اپریشیٹ کر رہے ہیں اور کنڈیم کر رہے ہیں اسرائیل کی اس مذموم حرکت کو کہ وہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن کو یا نیوز چینلز کو, جتنے صحافی اسرائیل نے مارے ہیں نا فلسطین میں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جتنی ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو وکٹم بتاتا ہے اسرائیل, فلسطین میں جتنے صحافی مارے اور اب ایران میں صحافیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اسرائیل. تو آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا مقاصد ہیں, اور اسرائیل وہ کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلیر ہتھیار بھی ہیں, جو کسی NPT کا سگنیٹری بھی نہیں ہے, اور جو وہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور جس آئرن ڈوم کے اوپر بڑا تکیہ تھا, اب تو ہم سن رہے ہیں کہ وہ آئرن ڈوم بھی فیل ہو چکا ہے, اور وہ اسرائیل کے اندر ہی جو میزائلز ہیں انہیں کو ٹارگٹ کیے جا رہا ہے, اور اسرائیل کے اندر ہی میزائل اتار رہا ہے. جو ڈوم ہے نا آئرن ڈوم, اس کے جو انٹرسیپٹر ہیں وہ جاتے ہیں جو انٹرسیپٹ کرنے, وہ خود ہی نیچے آ کے گر جاتے ہیں. یس, تو بڑا چرچا نہیں تھا آئرن ڈوم, یہ جس طرح بھارت کو چرچا تھا اپنے رافیل کے اوپر, اسرائیل کو چرچا S-400 کے اوپر, اسرائیل کو چرچا تھا اپنے آئرن ڈوم کے اوپر. وہ کہتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی. جتنی ظلم و بربریت اسرائیل نے اور نیتن یاہو نے فلسطین میں اور غزہ میں ڈھائی معصوم بچوں کو پہ, معصوم شہریوں پہ, یہ میں کہتا ہوں کہ مکافات عمل ہے جب ہو رہا ہے. اسی بارے میں بات کر لیں گے. ہمارے ماہر قومی سلامتی سید محمد علی موجود ہے. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. گڈ مارننگ ٹو یو سر. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو یہ کہتے ہیں کہ ایرانی لیڈر, سپریم لیڈر جو آیت اللہ خامنائی ہیں, ان کو ختم کرنا جنگ کو بڑھاوا نہیں دے گا بلکہ جنگ کو ختم کرے گا. ایسا پرووکنگ بیان اس طرح کی کشیدہ حالات میں یہ تمام معاملات کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو چند دن قبل ایک بڑے پیمانے پہ اسرائیل کی جانب سے ایران پہ حملہ کیا گیا ہے, یہ کوئی انہونی اور اچانک کارروائی نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2.25 سال سے جو لبنان میں, یمن میں, غزہ میں جو تباہی اسرائیل نے پھیلائی ہوئی تھی, وہ اس ایران کے جانب فیصلہ کن کارروائی کی تیاری اور حکمت عملی کا حصہ تھی.
کہ ایران کو اور تمام حلیف جماعتوں سے کو کمزور کر کے تنہا کیا جائے اس سے پہلے کہ اس کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی کی جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جن پچھلے 4-5 دنوں کے اندر ٹارگٹس کا چناؤ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے، اس سے بھی دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ ان کا مقصد صرف ایران کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے ان کی فوج کی قیادت کو بھی شہید کیا ہے، ان کی انٹیلیجنس کی قیادت کو بھی شہید کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کل تو انہوں نے ان کے جو سب سے بڑا سرکاری ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر بھی حملہ کیا۔ تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں۔ اچھا، پھر ان کی جو دیکھیں جو معیشت ہے وہ دو چیزوں پہ ان کا دار و مدار ہے، ایک تو تیل ہے، دوسرا ان کے پاس دنیا کی بہت بڑی ساؤتھ پارس گیس فیلڈ ہے جس سے وہ گیس بھی پوری دنیا میں، دیکھیں چین جو ہے دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، وہ 50% اپنی توانائی کی ضروریات صرف ایران سے پوری کرتا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ اب ایران کی توانائی کی جو آئل اور گیس انڈسٹری ہے اس کو بھی وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کے مقاصد جو ہیں وہ صرف ایٹمی صلاحیت جو ہے ایران کی اس کو ختم کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ رجیم چینج بھی چاہتے ہیں، ایران کی معیشت کو بھی ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، اور ایران کے جو ریاستی ڈھانچہ ہے پورا اس کو کولیپس کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ میں یہ جو آپ نے بات کی کہ جناب یہ خود امریکہ کا جو سرکاری خبر رسائی ایجنسی ہے ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ، اس کی خبر ہے کہ جناب نتن یاہو صاحب نے صدر ٹرمپ کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنایا جائے، جس کو صدر ٹرمپ نے ویٹو کیا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مشاورت سے ٹارگٹس کا چناؤ ہو رہا ہے، اور صرف ایک ٹارگٹ کے اوپر ان کا اگریمنٹ نہیں تھا۔ اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو اوپن سورس انٹیلیجنس سے رائٹ ناؤ بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا جو دوسرا بحری بیڑا ہے، ایک بحری بیڑا ایران کے پاس آلریڈی یو ایس ایس کارل ونسن کی قیادت میں موجود ہے عربین سی میں، جبکہ دوسرا جو بحری بیڑا ہے جو کہ چین کے پاس موجود تھا اس کو حکم دیا گیا ہے کہ جلد از جلد وہ اسرائیل کی مدد کو پہنچے، نہیں موو کر چکا ہے وہ، اور وہ ابھی 1-2 دن کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کے پاس پہنچ جائے گا، اس کا نام ہے یو ایس ایس لمٹس۔ تو امریکہ بھی اپنی ساتھ میں کل سے برطانیہ نے بھی اپنے لڑاکا طیارے مزید برطانیہ کے وہ مشرق وسطیٰ پہنچنے میں شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں جبکہ G7 میں ہم امن کی بات بھی سن رہے ہیں۔ تو اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو اہداف اور مقاصد ہیں ایران کے حوالے سے وہ مشترکہ ہیں، صرف ان کی حکمت عملی میں فرق ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو اس بنیاد پر الیکشن کیمپین لڑ کر آئے تھے، صدر بنے تھے کہ وہ نئی جنگ شروع نہیں کریں گے، وہ جو جنگ آلریڈی ہو رہی ہے ان کو ختم کریں گے۔ وہاں پہ جو ان کے خلاف ہم پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ گورنمنٹ کے خلاف، جو ان کے پبلک کے سینٹیمنٹ ہیں، کیا وہ ایک بار پھر سے وہی کریں گے جو جس کے لیے وہ ڈیموکریٹس کو مورد الزام ٹھہرایا کرتے تھے؟ بہت اہم سوال کیا آپ کا۔ دیکھیں پہلے میں آپ کی بات کا 2 اعتبار سے جواب دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے جس طرح میں نے گزارش کی کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے جو مقاصد اور اہداف ہیں وہ مشترکہ ہیں، اور وہ دونوں چاہتے ہیں کہ ایران کی جو موجودہ سیاسی نظام ہے اور ایٹمی جو ان کی صلاحیت ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن اس کے لیے ان کی حکمت عملی مختلف ہے۔ امریکہ نے پچھلے 20 سال میں معاشی پابندیوں اور سفارتی دباؤ کو استعمال کیا ہے حکمت عملی کے طور پہ، جبکہ اسرائیل نے اپنی فوجی قوت کو استعمال کیا ہے انہی مقاصد کے حصول کے لیے۔ تو دونوں کی حکمت عملی مختلف ہے، مقاصد ایک ہیں، اور یہ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا ثبوت میری اس دلیل کا یہ ہے کہ جناب اسرائیل جو روزانہ سینکڑوں حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر، وہ ہر طیارہ، ہر جہاز، ہر بم، ہر میزائل امریکہ کا دیا ہوا ہے، پہلی بات۔ اور ایران جب جوابی کارروائی اپنے میزائل اور ڈرونز کے ذریعے کرتا ہے تو امریکی فضائیہ بھی ان کو مار گراتی ہے، اور امریکی جو فضائی نظام ہے ایئر ڈیفنس کا، دیکھیں ڈیوڈ سلنگ ہو، آئرن ڈوم ہو، یہ سب تو اسرائیلی نظام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ کا تھیڈ اور پیٹریٹ نظام اور امریکہ کے جو بحری جہاز ہیں
ان کے اوپر بھی جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہیں وہ بھی فل ٹائم اسرائیل کو ایئر ڈیفنس سسٹم پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس کو حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل جو کچھ حرکتیں ایران کے خلاف کر رہا ہے وہ امریکہ کی اشیرباد اور مرضی کے خلاف کے علاوہ کر ہی نہیں سکتا. اور اس کا آخری ثبوت میں مختصراً دے دوں کہ دیکھیں اس اسرائیل کے حملے کو اور ایران کی تباہی کو امریکہ استعمال کر رہا ہے سفارتی اپنے پروسیس میں کہ دیکھیں جی میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ امن ہو جائے لیکن اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر اسرائیل آپ کی اور پھیٹی لگائے گا. تو اس دباؤ کو جو اسرائیل کے حملوں کا ہے صدر ٹرمپ ایران پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایکچولی استعمال کر رہے ہیں اپنی سفارتی حکمت عملی کے طور پہ. تو علی مولا صاحب آپ اس کو معاملے کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اگر یہ اسی طریقے سے چلتا رہا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اور ملک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ایک نئے الائنس بن سکتے ہیں؟ دیکھیں دو باتیں آپ کے سوال میں بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلی بات یہ کہ یہ پورا خطہ بلکہ ایک حد تک اور دنیا بھی اس جنگ میں شامل اور ایک طرح سے ہو چکی ہے. دنیا کی 10-12% جو تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں, آپ اور میں نے جو کل پرسوں گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا ہے وہ تھوڑا مہنگا ہے. تو پوری دنیا کے ہر انسان کی قوت خرید جو ہے اس جنگ سے آلریڈی متاثر معاشی طور پہ تو ہو چکی ہے. ایک بات. اب خطے کی جہاں تک بات ہے تو جناب پورے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے بیسز موجود ہیں, برطانیہ کے بیسز موجود ہیں, اور برطانیہ نے بھی میں نے جس طرح گزارش کی امریکہ کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پہ اپنے جو ہے لڑاکا تیاری یہاں پہنچائے ہیں. اچھا اب یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے جناب؟ یہ ابراہم ایکارڈ کے تکمیل کی تیاری ہو رہی ہے. ابراہم ایکارڈ کے سے اگلا سٹیج جو امریکہ کا ہدف ہے وہ سی پیک اور بی آر آئی کو چیلنج کرنا ہے, ایک نئے ٹرانس ریجنل کوریڈور جس کا نام ہے آئی میٹ, انڈیا, مڈل ایسٹ, یورپ, ان کو آپس میں اس طرح سے مربوط کیا جائے کہ چین سے تمام مغربی انڈسٹری جو ہے وہ ختم کر کے ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں انڈیا میں موو کی جائے, تمام دنیا کی جو اسمبلی لائن ہے وہ انڈیا میں موو کی جائے, وہاں سے جو مصنوعات ہیں وہ مڈل ایسٹ کے ذریعے سے یورپ پہنچائی جائے اور اس کی منڈیوں تک پہنچائی جائیں, اور اس کے ذریعے سے سی پیک اور بی آر آئی کو چیلنج کیا جائے. اور اس کے لیے امریکی حکمت عملی کا بڑا اہم حصہ ہے کہ ابراہم ایکارڈ جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے, یعنی کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ مکمل طور پہ اسرائیل یعنی کہ اس کے زیر نگیں آ جائے, اور کوئی مسلمان ملک خصوصاً عرب ممالک جو ہیں, اور ایران کو وہ آخرا اپنا ہدف سمجھتے تھے کہ اگر ایران جو ہے وہاں رجیم چینج ہو جائے یا ڈی نیوٹرلائز ہو جائے تو پھر اسرائیل کے سامنے کوئی اور ملک سر نہیں اٹھائے گا, اور پھر یہ ابراہم ایکارڈ غزہ کی تباہی اور ایران کی تباہی کے بعد مکمل ہو جائے گا. تو یہ ایک لارجر کانٹیکسٹ ہے اس پوری دنیا کے نظام کا جس کو چین کے رائز کو وہ چیلنج کرنے کا حصہ سمجھتے ہیں. ایک اپروچ اور ایک سوچ, ایک الائنس ہو گیا. دوسری طرف وہ ملک ہیں جن میں ایران ہے, پاکستان ہے, چائنا ہے. یہ خطہ جو ہے ظاہر ہے یہ بھی سوچے گا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا اب مزید صرف ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی چھوڑ کے باقاعدہ طور پہ پریکٹیکلی بھی اس الائنس کا حصہ بن سکتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹ تھریٹ تو چائنا کو ہے ساری صورتحال میں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں سفارتی سطح پہ چاہے کل آئی اے ای اے کا اجلاس ہو, چاہے 2 دن قبل اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو, روس اور چین کھل کر اسرائیلی جہریت کی مخالفت کر رہے ہیں اور پاکستان بھی کر رہا ہے, اور ایران نے باضابطہ طور پہ پاکستان کا اور ان ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ چین جو ہے سب سے زیادہ اس کے اوپر زد پڑے گی اگر ایران کو نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ 50% اس کی توانائی کی ضروریات ایران سے پوری ہوتی ہیں. تو دراصل یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن ابھی تک چین کی جانب سے کوئی بڑے پیمانے پہ فوجی پیش قدمی یا ایران کی ملٹری سپورٹ کا اعلان یا اس کا یعنی کہ کوئی عملی اقدامات ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہے. اور آپ یہ یوں لگتا ہے کہ چین کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہماری جو ترقی کا سفر ہے اس کو ہم کسی علاقائی کشیدگی میں ملوث ہو کے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. لیکن آپ کا سوال بالکل بہت اہم ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں اور ایشیا میں طاقت کا توازن مکمل طور پہ امریکہ اور اس کے پٹھو اسرائیل کی جانب مبذول ہو جاتا ہے تو پھر دنیا جو ہے وہ کسی بھی جارے کے رحم و کرم پہ ہوگی
اور اسرائیل کی جس طرح اس نے لبنان، شام اور ان سب کا جو حشر کیا ہے، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں نتنیاہو صاحب کہ ہم تو تہران کو بیروت بنا دینا چاہتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر مسلم دنیا اسی طرح ایک ایک کر کے ترنے والا بنتی رہے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ملک بھی اس سے محفوظ نہ رہے. اور یہ بڑا یہ تاریخ کا تکلیف دہ ایک حقیقت اور سبق ہے کہ جب سے کولڈ وار کا خاتمہ اور عالمی نظام جو بائی پولر ورلڈ آرڈر تھا اس کا خاتمہ ہوا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 35 سال میں یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ صرف مسلم دنیا ہی تباہ ہو رہی ہے، صرف مسلم ممالک ہی تباہ ہو رہے ہیں، صرف مسلمانوں ہی کی نسل کشی ہو رہی ہے، صرف مسلمان ممالک کی رجیم چینج ہو رہی ہے، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے شام ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے لیبیا ہو. یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ صرف مسلمان ممالک ہیں. تو میرے خیال میں مسلمان ممالک کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان تاریخ کی تکلیف دہ سبق سے سیکھتے ہوئے اتحاد کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے اور پاکستان کی طرح اپنے قوت بازو پہ بھی بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اخلاقیات، عالمی قوانین، عالمی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا اچھی بات ہے، لیکن قوت بازو کے بغیر آپ جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا آپ ایک مضبوط فضائیہ کے بغیر دشمن کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. تو یہ وہ سبق ہے جو الحمدللہ ہم نے تو ہمیشہ اپنے دشمن کو سکھایا ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سے ممالک جو ہیں آج اگر ایران کی فضائی قوت زیادہ مضبوط ہوتی تو اسرائیل اس طرح کھلے بندوق پہ حملے کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں بھارت جو ہے، بھارت دنیا کی چوتھی بڑی دفاعی قوت ہے امریکہ، چین اور روس کے بعد، لیکن ہم نے 3 گھنٹوں میں اس کا وہ حشر کیا کہ وہ خود عالمی برادری کے پاس گیا کہ مجھے پاکستان سے بچاؤ، الحمدللہ. لیکن اگر ایران نے بھی اپنی فضائی قوت کو فروغ دیا ہوتا تو دیکھیں 200 جہاز جا کے 1500 کلومیٹر دور سے اس پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ بھارت نے جب 6 اور 7 مئی کی رات 72 طیارے لانچ کیے پاکستان پہ حملے کے لیے، تو ہم نے ان میں سے کئی طیاروں کو بھارت کی فضائی حدود کے اندر ہی گرا دیا. ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کے اندر داخل ہو سکے. تو یہ وہ ہماری صلاحیت ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جناب ہم امن کے دائی ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم عالمی قوانین اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کسی کے لیے ترن والا نہیں ہے اور نہ بنیں گے. بالکل انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ علی محمد سعید صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور وہی بات کہ جس ملک کی افواج تگڑی ہو، جس ملک کی افواج میں یا ان کا ڈیفنس سسٹم مضبوط ہو، تو پھر دیکھیں پھر کتنی زبردست طریقے سے پھر وہ ملک آگے بڑھتے ہیں. اور پاکستان کی فضائیہ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے. اگر آج ایران کی فضائیہ فعال ہوتی تو ہم ایک ڈیفرنٹ سینیریو بھی دیکھ رہے ہوتے، لیکن اس کے باوجود ایران بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے اسرائیل. بالکل دے رہا ہے، اور لاجسٹکلی جنگوں میں نقصان دونوں طرف ہوتا ہے. بٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کل کہیں پر پڑھا تھا کہ اب یہ اعصاب کی جنگ چل رہی ہے، یہ امیج کو سیکیور کرنے کی جنگ چل رہی ہے. ایک عرصے سے جو خطے میں ایک دھاک بٹھائی ہوئی تھی اسرائیل نے بدماش ہونے کی، چودھری ہونے کی، جدھر دل کیا میزائل داغ دیا، جدھر دل کیا ظلم و بربریت شروع کر دی. ایران جیسا چھوٹا ملک، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جس کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، ورلڈ وائڈ الائنسز ہیں اسٹرانگ سپر پاورز کے ساتھ، ایران جیسا ملک جب جوابی کارروائی کرتا ہے تو وہاں پر پھر آئرن ڈوم کے فیلیئرز نظر آتے ہیں، وہاں پر پھر لوگ جو ہے وہ سروں پہ پتیلے رکھتے ہیں اور مناظر ویسی نظر آتے ہیں جیسے غزہ میں نظر آئے تھے. مجھے نہیں پتا تھا آئرن ڈوم کا مطلب ہے سر پہ پتیلے رکھنا. چلیں جی خیر آگے بڑھتے ہیں. کل ایک اور ہم نے بڑا اچھا منظر دیکھا اور وہ تھا ایران کی پارلیمنٹ کا، اور وہاں پر پاکستان کی جو حمایت جس طریقے سے ایران کو حاصل ہے اس کا ذکر ہوا. اور شکریہ پاکستان تشکر کے نعرے لگائے گئے. ارکان پارلیمنٹ کافی دیر تک تشکر پاکستان کے نعرے لگاتے رہے اور ایرانی صدر نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا. تو آئیے دیکھتے ہیں. دیروز در مجلس سنای پاکستان مستحب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. اچھا، پاکستان ایک بہترین برادر ملک ہونے کا ثبوت دے رہا ہے اور اس بات کو بالکل جسٹیفائی کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کا ایک بہترین اسلامی برادر ملک ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کل یہ بھی کہا کہ جو حجاج کرام سعودی میں ہیں ایرانی، ان کو پاکستان ریسیو کرے گا. سنس اب وہ ایئر اسپیس کے مسائل ہیں تو پاکستان ان کو کراچی ایئرپورٹ پر ریسیو کرے گا، ہوسٹ کرے گا. ان کو موقع پر جو ہے وہ ویزا دیا جائے گا اور پھر ان کو خیر و سلامتی کے ساتھ اپنے ملک جو ہے وہاں بھیجا جائے گا. تو یہ
یہ ایک پاکستان کی سپورٹ ہے، اور جتنی ہماری ایجنسی ہے اس میں رہتے ہوئے ہم جو ہے اپنے برادر اسلامی ملک کو سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور تو ہم کرتے رہیں گے. بالکل. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم سارے سینیریو میں ظاہر ہے اس وقت جو سب سے زیادہ اہم خبر ہے وہ یہی ہے ایران اور اسرائیل تنازع، جو جنگ جاری ہے. لیکن اس سے پہلے جو ایک ایشو بنا تھا جسے ہم مئی کی بات کرتے ہیں، اور 10 مئی کو جو انڈیا کو دنیا بھر میں انٹرنیشنل عزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد پاکستان نے سفارتی محاذ سنبھالا ہوا ہے. بڑے تگڑے طریقے سے یہ سفارتی محاذ جاری ہے. بلاول بھٹو کی قیادت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دورے بھی جاری ہیں، اور پاکستان کا موقف بھرپور طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. تو بھارت کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے. سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے. سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستان کا پارلیمانی وفد جنوبی ایشیا میں حالیہ کشیدگی کے تناظر میں عالمی سطح پر پاکستان کا موقف پیش کر رہا ہے، اور بھارت کی بلا اشتعال فوجی جارحیت پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا. بالکل جی. اور اس کے علاوہ پارلیمانی وفد عالمی رہنماؤں کو آگاہ بھی کیا پارلیمانی وفد نے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے پوری قوم کی حمایت کے ساتھ بھارتی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا. وفد نے سن طاس معاہدے کی یک طرفہ اور غیر قانونی معطلی کی شدید مذمت کی، اور کہا کہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بین الاقوامی اصولوں کی پامالی ہے. عالمی برادری اس کا نوٹس لے. تو ویری بیوٹیفلی اینڈ ویری پریسائزلی اسٹریٹ فارورڈلی بلاول بھٹو صاحب نے اس وفد کی قیادت کی، اور جو بھی کام تھا وہ سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر ہم دیکھ رہے تھے، ہم بھی میس میڈیا پر بھی دیکھ رہے تھے اور اس کو انڈورس بھی کر رہے تھے. تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی وفد میں شامل سینیٹر شہیر رحمان صاحبہ. بہت شکریہ شہیر رحمان صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. شہیر رحمان صاحب، بھارت کی جھوٹ اور سازشوں کے باوجود پاکستانی وفد نے بین الاقوامی برادری کے سامنے پاکستان کا موقف رکھا. سن طاس معاہدے کے بارے میں بات ہوئی، اور اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر پر بات ہوئی. جو ٹیررسٹ اٹیکس، جو پراکسیز بھارت کی چل رہی ہیں پاکستان میں، اس کے اوپر بھی بڑے خوبصورتی سے تمام طرف پاکستان کا بیانیہ پیش کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو وفد تھا کس حد تک کامیاب ہوا ہے اپنا بیانیہ اسٹریٹ فارورڈلی کلیئرلی عالمی برادری کے سامنے رکھنے میں؟ جی بہت شکریہ. میں ابھی رات ہی کو واپس آئی ہوں جی، اور میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ یہ 2 ہفتے کے جو ڈپلومیٹک بلٹس کریگ تھا وہ 4 شہروں میں سے ہوتا ہوا گیا ہے، اور چیئرمین بلاول کی قیادت میں متعدد میٹنگز ہوئی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ہر میٹنگ ٹارگیٹڈ اور سحر حاصل رہی ہے. کوئی ایسی اس طرح کی فوٹو آپ ٹائپ میٹنگز نہیں تھیں. اسی لیے یہ سب پلان کر کے منصوبہ بندی کے ساتھ نکلے تھے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا؟ جی دیکھیے، ایسا ہے کہ جو ہم امریکہ سے نکل رہے تھے تو آپ نے ان کے اسٹیٹمنٹس بھی سنے، آپ نے ان کے سارے جو رد عمل تھا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر طرف سے نظر بھی آیا ہے. ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس مین نے بھی کہا کہ ہمارے رشتے استوار بھی ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں. پاکستان کے حوالے سے دیکھیے، یہ جو آپ نے سن طاس معاہدے کی بات کی ہے، وہ ہر جگہ ہر میٹنگ میں اس پر سب نے تشویش، ہر ملک میں تشویش کا اظہار کیا ہے، اور نہ صرف سوال کیے کافی، لیکن آگے انفارمیشن کی بھی طلبگاہ ہیں سارے کے سارے. تو اس کا مطلب اس میں دلچسپی بھی ہے، اور پاکستان کا موقف میں انہوں نے پاکستان کے موقف میں تائید کی کہ دیکھیے پانی کو آپ اس طرح ٹرانس باؤنڈری پانی کو ویپنائز نہیں کر سکتے، اور یہ ایک خطرناک مثال سیٹ کی جا رہی ہے جو ہندوستان کو نہیں کرنی چاہیے. ایک اور بات میں کہوں گی کہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی خاص طور سے ہر ملک میں یہ ظاہر ہے، کیونکہ بھارت نے ایک اپنا مضمون بیانیہ بنایا ہوا ہے. ان کے مقاصد ہی یہی ہیں کہ پاکستان کا نام خراب کیا جائے اور اپنے فیلیئرز وہ ڈالیں پاکستان پر. تو اس پر بھی کھل کر بات ہوئی ہے ہر جگہ. ہم نے کوئی اس میں پیچھے نہیں ہٹے کہ دیکھیے ہمارے پاس فہرست جو ہے بھارت کے دہشت گردی اور پراکسی بیہیویئر کی، خاص طور سے بلوچستان میں، وہ تو خاصی لمبی ہے. ایویڈنس بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، یعنی کہ سرونگ ملٹری آفیسر کہاں
ان کا تو نہیں ہے, ان کا ہے ہمارے پاس, ہمارا تو نہیں ہے جی. اس طرح کی باتیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیے ہم مسائل کے حل کی بات کرنا چاہتے ہیں جس کی جڑ کشمیر ہے, اور مسائل کے حل کے حوالے سے سمپل سی بات ہے جی, جب تک دونوں ممالک کسی دیر پا سسٹینڈ ڈائیلاگ کا حصہ نہیں بنیں گے, یہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی بن گیا ہے, اور جو جنگ آپ نے دیکھ لی, جو جس قسم کی بیہیویئر جنگجو چل رہا ہے اس میں تو کمی نہیں آئے گی. اور بھارت نے سیز فائر کے حوالے سے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ ہم اسے آپ ایک پاز سمجھیں, ایک چھوٹی سی رکاوٹ سمجھے. یہ بات بھی چیئرمین بلاول نے بابر کی ہے کہ یہ نہ ہو کہیں کہ کسی کو فالس سینس آف کام ہو جائے. آپ کو پتہ ہے یہ ویسٹرن ممالک خاص طور سے, ظاہر ہے ہر ملک اپنے کاموں میں بزی ہو جاتا ہے, ان کی ترجیح ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو آپ کو سیز فائر نظر آ رہا ہے, ہمیں تو بار بار بھارت دھمکی دے رہا ہے اور دنیا کو دھمکی دے رہا ہے کہ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں بغیر جواز کے پورے خطے کو اور پھر پوری دنیا کو عسکریت کی لپیٹ میں لے سکتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہے جو کہ نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے, جس طرح انہوں نے بیلسٹک میسائل استعمال کیے ہیں. وہ پلے بک وہی ہے جو اسرائیل کی ہے. شہری صاحبہ ایک چیز بتائیے گا, ایک اس پری 10 مئی یعنی 10 مئی سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو ایک ڈفرینٹ امیج تھا دنیا میں بھارت کا. بھارت کو اس خطے کا سب سے اہم ملک جانا جاتا تھا, چاہے اس کی ریزن جو ہو وہ آپ سمجھے رائٹلی اس کو سمجھا جاتا ہو, لیکن پاکستان نے جس طریقے سے اپنی دھاک بٹھائی ہے, جس طریقے سے ہمیں عسکری کامیابی اور سفارتی سطح پہ بھی اب یہ سلسلہ جاری ہے. جب آپ وہاں گئیں, ڈیلیگیشن سے ملی, مختلف کنٹریز میں مختلف پولیٹیشین سے آپ لوگوں کی گفتگو ہوئی, کچھ آپ لوگوں کو احساس ہوا کہ اب پاکستان کو ایک ڈفرینٹ لینس سے دیکھا جا رہا ہے, یا اس خطے کے ڈائنامکس اب چینج ہو گئے کیونکہ ہم نے الحمدللہ جو کامیابی حاصل کی؟ جی بے شک, میں سمجھتی ہوں خطے کی اسٹریٹجک کیلکولس اور ڈائنامکس بالکل فرق ہوئے, کیونکہ پاکستان نے اپنی کنونشنل ڈیٹرنس کا بھرپور ایک سب کو دنیا کو دے دیا ایک ایگزامپل کہ دیکھیے یہ ہمارے پاس کیپیبلٹیز ہیں, اس طرح ہمارا رسپانس ہے, لیکن ہمارا ایک ریسٹرینڈ اور اسٹریٹجک تحمل والا رسپانس رہا ہے. ہر جگہ یہ بات کی گئی کہ ہم میچور رسپانسبل نیوکلیئر ملک ہیں, ہمارا ملٹری رسپانس بھی ریسٹرینڈ رہا ہے, سویلینز پہ نہیں رہا. ان کا ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کسی کو کہ بھارتی وفد کا مقصد کیا تھا, ان کا پیغام کیا تھا. جب پوچھا بھی گیا تو کسی کو نہیں پتا تھا کیا تھا. وہ بیسکلی ماضی کی بہت ساری باتیں کرتے رہتے تھے, لیکن ان کا کوئی مثبت یا ٹھوس کنسسٹنٹ میسج نہیں تھا جی. اور پاکستان کو جہاں تک آپ کہنے, ظاہر ہے دیکھیے دنیا نے بھی دیکھا ہے کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کون ہے. اب ہندوستان کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنایا گیا تھا نا, ایشیا پیسفک انڈو ایشیا ہو گیا, نام بھی بدل گئے. تو ایک بہت بڑے ملک کے ریجن کو جو اس وقت خاصا مشتعل ہے یہ کیا گیا. تو جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر خود نہیں کر پا رہا کسی کی اپنی دفاع نہیں کر پا رہا ٹھیک سے, اور حملہ آور ہے اپنے ریجن میں, تو آپ بتائیں وہ کیا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا. اور یہ بھی کہا گیا دیکھیے کہ ہماری نظر میں سب سے نیٹ سیکیورٹی اس پورے خطے کو, نیوکلیئر خطے کو صرف امن پرووائڈ کر سکتا ہے جی. یہ بہت اہم پوائنٹ تھا جس کی ہر جگہ پذیرائی ہو گئی, سب نے نوٹس لیے کہ دیکھیے یہ کتنا میچور میسج ہے. چیئرمین بلاول ہر جگہ یہ ریپیٹ کرتے تھے دیکھیے کہ امن ہی ہو سکتا ہے دنیا کا اور اس خاص طور سے اس خطے کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. تو دو نیوکلیئر ممالک ہیں, 2019 سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی ہے دونوں ممالک میں سوائے ابھی جو کرائسس میں ڈی ایم اوز کی کمیونیکیشن ہوئی. رائٹ. اب بتائیں یہ کہاں کا یہ اسٹریٹجک بیلنس ہو سکتا ہے. بیلنس ہو سکتا ہے لیکن امن کا اس میں کہاں سے راستہ ڈھونڈیں گے. تو ہم ڈائیلاگ کے لیے ہمارے دروازے کھلیں, لیکن ایک جسٹ ڈائیلاگ ہو اور ایک برابری کی بنیاد پر ہو, جس میں کشمیر پانی اور دہشت گردی کے حوالے سے بات ہو. شہری صاحبہ, ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کا سفارتی وفد ڈپلومیٹک فرنٹ پر اپنا بیانیہ پیش کر رہا تھا انٹرنیشنلی, تو مین وائل ایران اسرائیل کانفلکٹ بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ
obviously پرائمری گول تو اس سفارتی وفد کا یہی تھا کہ پاکستان کا بیانیہ رکھا جائے عالمی برادری کے سامنے آفٹر دا 10th میں پاکستان انڈیا وار سچویشن. بٹ کیونکہ پیٹرن تو سیم تھا, پاکستان کے اوپر بھی جنگ مسلط کی گئی اور ادھر سے ایران کے اوپر بھی جنگ مسلط کی گئی اسرائیل کی جانب سے, تو آپ لوگوں کی تمام تر گفتگو میں یا میٹنگز کے اندر ایران کو ڈسکس کیا گیا کہیں پر؟ جی ایران آخر میں, کیونکہ ہمارے وقت کے آخر کی باتیں چل رہی تھی, ظاہر ہے اس پہ موسٹلی جی میڈیا نے ہی بات کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیئرمین نے ہر ملک میں, ہر شہر میں, ہر سطح کے میڈیا سے ڈیجیٹل, ٹیلی ویژن اور پرنٹ میں الگ الگ انٹرویوز دیے, اور کسی کوئی ایسا ہم نے وہ نہیں چھوڑا کہ کوریج نہ ہو ہر طرف ہر ایشو کی. مانیں کہ پاکستان کا موقف ہر سطح پر پہنچے. تھنک ٹینکس پہ بھی ہمارے انگیجمنٹس ہیں, ایک دو میٹنگز ہر تھنک ٹینک سے ہوئی ہیں, کبھی اجتماعی کبھی الگ الگ, اور 3 گروپس بن جاتے تھے صبح سے کہ اس نے یہاں جانا ہے, اس نے وہاں جانا ہے. تو بھی ٹائم بہت افیکٹولی یوز کیا گیا جی, اور مطلب کہیں تو ایسا لگ رہا تھا کھانے پینے اور سونے کا بھی وقت نہیں مل رہا تھا. نہیں, اس بات پہ بالکل آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے سفارتی محاذ سنبھالا ہے. ہیٹس آف ٹو بلاول بھٹو صاحب اینڈ دا انٹائر ٹیم, دا انٹائر وفد. بہت شکریہ شیر رحمان صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک. اور آج کل تو روز ہی ویسے ہم اپنے پروگرام میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ان چیلنجز کے اوپر بات کر رہے ہیں جو ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر ہیں. اب موسمیاتی تبدیلیوں کے اندر ایک کلیدی کردار آپ کا پلاسٹک بھی پلے کرتا ہے, اور یہ بات شاید ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے میں جب دیکھتا ہوں کراچی میں اسپیشلی بیچز کے حالات, اور ناردرن ایریاز میں جب آپ جاتے ہیں ٹریول کرنے کے لیے, وہاں پر آپ پہاڑوں پر, وادیوں میں, آپ جھرنوں کے آس پاس آپ پلاسٹک باٹلز دیکھتے ہیں, بیگز دیکھتے ہیں. وہ چلیں ٹھیک ہے, وہ تو آپ اپنے کہتے ہیں نا آپ کو صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو پلاسٹک کا استعمال ہے وہ ایسا ہو گیا ہماری لائف میں کہ اس کے بغیر اب کچھ نہیں ہو سکتا. کھانے پینے کی چیزیں پلاسٹک کے بیگز میں آ رہی ہیں, شاپنگ پہ آپ جا رہے ہیں تو پلاسٹک کے بیگ یوز ہو رہے ہیں, گھروں میں برتن بھی لوگ پلاسٹک کے ہی یوز کر رہے ہیں. تو یہ بڑا کھانے پلاسٹک بیگز میں آ رہے ہیں, اور یہی تو پوائنٹ ہے کہ وہی کھانے لے کے جب آپ جاتے ہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے, کھانا کھا لیتے ہیں, پھل کھا لیتے ہیں, باقی بیگز جو وہیں پہ پھینک آتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور سب سے زیادہ تعداد میں بیگز ہی نظر آتے ہیں. تھیلی, جس کو پلاسٹک تھیلی نارملی کہتے ہیں. ہماری لائف ٹائم میں تو پلاسٹک نے کہیں نہیں جانا. سوچیں جو پلاسٹک کا آپ کہیں پھینکیں گے یہ یہیں پر رہے گا 100 سال 200 سال, نہ جانے کتنے سال رہے گا, اور یہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہے. سندھ میں پلاسٹک بیگز کے استعمال پر ایک بار پھر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے, لیکن کیا اس بار کچھ بدلے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. صوبائی حکومت نے رواں ماہ 15 جون سے صوبے بھر میں ہر قسم کے پلاسٹک شاپنگ بیگز پر مکمل پابندی عائد کی ہے, لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. ماضی میں بھی ایسی کوششیں ہوئی ہیں, لیکن ایگزیکیوشن ہوتے ہم نے نہیں دیکھا اس کے اوپر. اور چلیں جی پھر ہم اپنے گیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر نیچرل ریسورسز محمد عمران صابر صاحب. تھینک یو سو مچ عمران صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جو ہم نے بات کہی یہ تو ہم سب کو اب ریئلائزیشن ہو گئی کہ پلاسٹک ہماری انوائرمنٹ کے لیے, ہماری اپنی ہیلتھ کے لیے, جو ہماری سی بریڈ ہے اس کے لیے کتنے نقصان دہ ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اب جو اسٹیپ لیا گیا ہے, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو میک شیور کہ اس پہ امپلیمنٹ ہوگا, پلاسٹک کا استعمال روکا جائے گا. تھینک یو ویری مچ دی, اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک تھا اور آپ نے ہمیں وقت دیا. ایکچولی ایک سندھ گورنمنٹ اس دفعہ ایک پوری اسٹریٹجی کے ساتھ آیا ہے. اس کے اندر ہمارے ساتھ لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ, میئر کراچی اور دوسرے میئر, اور اس کے علاوہ سندھ ای پی اے نے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اپنی ٹیم بنائی ہے جو اس کو میک شیور کرے گا کہ اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کرے. جو یہ ساری ٹیمیں کل سے موبلائز ہو گئی ہیں, اور ہم جو جتنی بھی یہ فیکٹریز ہیں, جتنی بھی یہ انلیگل ٹرانزیکشن ہوتی ہے صوبے میں جو آتی ہیں اسمگلڈ کی صورت میں, اور یہ جتنے بھی ریٹیلر شاپس ہیں, ان تمام کے اوپر ہم نے کل سے اپنی کارروائی شروع کر دی ہے. اور ہم کارروائی کے اندر پہلے مرحلے میں ہم نے ان کو پہلے بھی کہا تھا 15 اپریل کے بعد کہ اپنا اسٹاک ختم کر دیں, تاکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی فائنینشیل لاس ہو. اور اب کل ایک حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ کچھ جو کراچی کے ایک دو مشہور مارٹس ہیں, انہوں نے اس کا الٹرنیٹ بھی
اپنے مارٹ پہ کل سے انٹروڈیوس کرانا شروع کر دیا ہے. مطلب کہ بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک بیگس نہیں, انہوں نے کچھ جگہوں پہ کپڑے کا اور کچھ جگہوں پہ انہوں نے ایک سسٹینیبل پیپر بیگ جو ہے. اچھا, وہ جو کپڑے کا بیگ ہے نا وہ بڑا متنازع ہے. وہ اس طرح سے متنازع ہے کیونکہ ایک تو اس کے اوپر برانڈ کی اپنا لوگو ہوتا ہے, برانڈنگ ہوئی ہوتی ہے, دین اٹس ناٹ فار فری, وہ آپ کو پے کر کے کسٹمر کو لینا پڑتا ہے. وہ اس کی کوئی 40 روپے یا 50 روپے پے کر کے لینا پڑتا ہے. اچھا, 2019 میں بھی ہم نے بڑے اعلانات سنے لیکن ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوئی. ریسنٹ گزشتہ دنوں میں بھی کافی اعلانات سنے اس حوالے سے ہم نے. میں اگر میرے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی ایگزیکیوشن اتنی ہی مشکل ہو رہی ہے, سسٹم میں سے پلاسٹک بیگ کو ختم کرنا بہت مشکل کام ہے, تو اس کا آلٹرنیٹ آکسو ڈیگریڈیبل یا بایو ڈیگریڈیبل بیگز کیوں نہیں متعارف کروایا جا رہے تھے مارکیٹ میں؟ دیکھیں 2014 کا جو ہمارا جو انوائرمنٹ کا ایکٹ تھا اس کے اندر آکسو بایو ڈیگریڈیبل انٹروڈیوس کرایا گیا تھا اس کے اندر, اور اس کے اندر ہمیں کافی سکسیس بھی ہوئی تھی. اور وہ سکسیس اس لحاظ سے تھی کہ اراؤنڈ 40 ملین kg ہم نے آلریڈی کنورٹ کر لیا تھا. وہ آکسو بایو ڈیگریڈیبل پہ کنورٹ ہو چکا تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو انڈسکرمنیٹ یوز ہے ہمارے ہاں, مطلب ہم لوگ جس طریقے سے یوز کر رہے ہیں اور وداؤٹ اینی نالج کہ ہم اس کو یوز کر کے جس طرح ہم روڈوں پہ اور جس طرح پھینک دیتے ہیں. اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اراؤنڈ 1 to 2% جو ہے کہ ریسائکلیبل ہم نے کی طرف گئے ہیں. باقی سارا ہمارا جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں کہا کہ ندی نالوں میں اور الٹیمیٹلی سمندر کے اندر جا رہا ہے. تو اس وجہ سے اب یہ کمپلیٹ بین کی طرف آئے کیونکہ کراچی بالکل ٹیل پہ ہے اور ہم یہ رسک نہیں لے سکتے, یا سندھ آپ کو پورے ملک کے بالکل ٹیل پہ ہے کہ یہ اب اگر ہم بھی اسی طرح بے طرح یوز کریں گے تو الٹیمیٹلی ہمارا سمندر اور ہمارے دریا اور ہمارے جو آپ اسے کاسٹ افیکٹو فار ریٹیلرز کیسے بنائیں گے؟ کیا کیونکہ ایٹ دی اینڈ وہ کنزیومر سے ہی پیسہ وصولیں گے, تو کوئی پلان ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہم نے لاسٹ 1 ایئر سے جو ہم نے مختلف الٹرنیٹ بیگس تھے وہ ہم نے انٹروڈیوس کرائے تھے. اس کے اندر کچھ ہمارے جو ہماری کھجور کے درخت کے پتے ہوتے ہیں ان کے کچھ بیگس ہم نے انٹروڈیوس کرائے تھے, کپڑے کے بیگس انٹروڈیوس کرائے تھے, اور ہم نے ہر صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے. وہ ایز اے اپرچونٹی کچھ وینڈرز نے اس کو کچھ اچھے انداز میں ڈیولپ کر کے, اور کچھ برانڈز نے بھی جو ہمارے یہاں کچھ اچھے برانڈ تھے انہوں نے بھی اس کو کچھ اچھے اس کو ڈیولپ کر کے مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کرایا ہے مختلف پہ. وہ تو کر لیں گے کیونکہ دیکھیں وہ آئیڈینٹیفائیبل ہے, کسی بڑی جگہ بیٹھے ہیں, برانڈ ہے, نام ہے ان کا. لیکن یہ جو چھوٹا آپ کا ایک دکاندار ہے, ریٹیلر, جگہ جگہ ہمارے ملک میں گلی محلے میں, ادھر تک کیسے آپ کی ریچ ہو؟ دیکھیں یہ ایک پرابلم رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں پرابلم یہ رہا ہے کہ یہ جو انڈسکرمنیٹ یوز جو اس کا ہوا ہے, ایک آپ کو جو پلاسٹک کا جو چھوٹا جس کو آپ کہتے ہیں 2 یا 3 مائکرون کا جو شاپر آپ کو جو ملتا تھا وہ اس کی کاسٹ ہوتی تھی 25 پیسے یا 50 پیسے. وہ جو مارکیٹ میں آیا اور جس کی کوئی کاسٹ نہیں تھی, اسی نے ہی یہ سارا جو میس پھیلایا تھا یہ اس کی وجہ سے پھیلا تھا کیونکہ وہ یوزیج میں نہیں تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ 1 پاؤ دہی لینے بھی جا رہے ہیں تو وہ ایک شاپر میں, پھر اس کے اوپر دوسرا شاپر, اگر آپ آدھا کلو گوشت لینے جا رہے ہیں تو ایک شاپر, اس کے اوپر دوسرا شاپر. تو وہ چیز جو تھی کہ جو آپ کو ایک چیز جو آپ کو فری میں مل رہی تھی اس نے یہ اتنا زیادہ پرابلم کریٹ کیا. اگر آپ کو تھوڑی سی کاسٹ اس کے اوپر آئے گی تو یقیناً آپ اس بیگ کو 1 دفعہ نہیں 20 دفعہ بھی یوز کریں گے. لیکن یہ کاسٹ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم نے جو ایک ہماری جو ہم نے جس غفلت سے اس کو یوز کیا اور جس کہاں سے سپلائی ہو رہے ہیں یہ بیگس, ادھر بھی آپ کا فوکس ہونا چاہیے. جی اس کے اوپر ہم نے جو کراچی کے اندر اور ہمارے کچھ ڈسٹرکٹس میں, حیدرآباد میں اور سکھر میں جو فیکٹریز ہیں وہ بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اور جو ہمیں جو اسمگلڈ ہو رہا ہے کراس دا بارڈر. بیگز بھی اسمگلڈ ہو رہے ہیں. کیا اسمگلڈ؟ عمران صاحب لاسٹلی اینڈ شارٹلی ویورز کے لیے پلاسٹک کی روک تھام کے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں, ویورز کے لیے بھی جو خرید رہے ہیں اور جو دے رہے ہیں ریٹیلرز ان کے لیے بھی. دیکھیں اب اس کو سیریسلی لیا جائے, اور میں تو یہ کہوں گا کہ پلاسٹک کے جو بالخصوص کیریئر بیگس کا, ویسے تو جیسے آپ نے کہا کہ برتن ہوں یا یہ بھی کافی نقصان دہ ہوتے ہیں اگر آپ اس میں کوئی گرم چیز ڈال دیتے ہیں, تو یہ بھی پرابلم کرتے ہیں. لیکن جو شاپر ہیں
کیونکہ اس سے ہمارا انفراسٹرکچر اور جو بھی رینز آ رہی ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا بجٹ کتنا بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے، جو ہمارے ڈرینیج کی صفائی وغیرہ کے اس میں اتنا زیادہ ایشو آتا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایز اے ہمیں سول سوسائٹی اور ایک اچھا شہری ہوتے ہوئے ہمیں اس کے اوپر خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس کا کم سے کم استعمال کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ساری ذمہ داری حکومت پہ، ایڈمنسٹریشن پہ نہ ڈالیں، اپنا بھی رول پلے کریں. کم سے کم پلاسٹک کا استعمال کریں گے تو آپ کو عادت ہوگی، اور ایسے بیگز یوز کریں جن کو آپ ری یوز کر سکیں. اور پلاسٹک کی بیگ چاپر لیتے ہوئے یہ سوچ لیا کریں کہ اس کو آپ ویسٹ کہاں پر کریں گے، کیونکہ میں پچھلے 1 سال سے یہی سوچ کے پلاسٹک بیگز نہیں یوز کر رہا، کیونکہ میں اس کو کہاں جلائیں گے تو کاربن ایمیشن رکھیں گے تو اس کے بعد وہیں کہیں ویسٹ میں نالی والی میں جائے گا. So I just grab the stuff and go like this. پیپر بیگ جو ہے وہ اچھا ہے. ہاں پیپر بیگ بھی اچھا ہے، بیگ میں ڈال لیں، بیگ میں ہوتا ہے. چلیں جی بریک پہ جائیں گے، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم، باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان، صدف عبد الجبار میرے ساتھ موجود ہیں. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز 9:03 پر، اور اگر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی صبح کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا، اور اگر نہیں بھی ہوا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ سب چیزیں ایک ٹائم پر نہیں کر سکتے، اور ہر دن آپ کا ضروری بھی نہیں ہے کہ اچھا ہو. کچھ دنوں میں ویسے ہی بندہ تھوڑا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. سو اٹس اوکے ٹو فیل ٹائرڈ، ایگزاسٹڈ. ہاں سلو ہوتے ہیں، اپنے دن کو اگر سلو ہے تو سلو لے کے چلیں، شارٹ ٹرم پلان کریں، کافی پئیں اور دن کا آغاز کریں. اتنی اچھی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں. مستند کافی پئیں بھائی، کراچی والوں کا تو یہ ورک ایتھک کا حصہ ہے، ورک کوڈ کا حصہ ہے. گرمی جتنی مرضی پڑ رہی ہو، چاہے 50 بھی کراس کر جائے، چائے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دیکھیں ایسے ہی ہے. اور چائے بھی چاہیے گرم بھر کے، یہ نہیں کہ یہ جو کپ ہے اس میں صرف اتنی سی چائے ہو، چائے بھر کے پی رہے ہوتے ہیں. یہ تو بس یہ ویسے بڑا ایک میں نے اچھا جیسے کراچی کا یہ بڑا ایک اچھا کانسیپٹ ہے. اچھا جی، ہم کیا ویدر پہ بات کرنے جا رہے ہیں بھائی؟ یہ آپ دیکھیں. اچھا اب ہم ہوا کیا ہے کہ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے. ہم پچھلے 2 سے 3 دنوں سے میں کراچی کے اندر بارش کی آمد کا کوئی سلسلہ دیکھ رہے تھے، اور ہم آپ کو بھی یہ بتا رہے تھے کہ بارش ہوگی. بارش ہوئی. اچھا بارش ہوئی، لیکن کراچی کے مضافات میں، آؤٹ اسکرٹس میں ہوئی، میرے خیال سے بحریہ میں ہوئی یا سپر ہائی وے کے آس پاس کہیں پر ہوئی. اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس رم جھم والی اور بڑی ہلکی آنچ پر بارش ہوئی. مجھے لگتا ہے ہلکی آنچ پہ بارش ہوئی. یہ ٹرم میں پہلی بار سن رہی ہوں، اور بڑی انٹرسٹنگ ویسے مجھے یہ ٹرم لگتی ہے کہ ہلکی آنچ پہ بارش ہو رہی ہے. بارش بھی تو کھل کے نہیں آ رہی نا، اپنا آپ نہیں دکھا رہی. اپنا آپ کھل کے بارش نہیں دکھا رہی ہے، اور ہو بھی دور دور رہی ہے. مطلب وہ کہہ رہی ہے میں دکھاؤں گی ہی نہیں اپنے جلوے. سو بارش نے یہ آنکھ میں چولی رکھی ہوئی ہے. لیکن گرمی، اچھا ایک چیز یہ ہے کہ بارش سے پہلے کا جو ماحول ہوتا ہے نا، ہم بھلے بارش ایکسپیرینس نہ کریں سائم، لیکن وہ ماحول جو ہے، وہ انوائرمنٹ جو ہے، اس کو انجوائے نہیں کرے، اس سے گزر رہے نہیں. اس میں حبس ہے، اس میں ہوا نہیں چل رہی ہے. اچھا اس سے آپ کو کل شام میں اراؤنڈ مغرب کے ٹائم بڑا گلابی سا آسمان ہوا تھا، تو مجھے لگا کہ شاید آندھی آ جائے، کچھ ہو جائے، اتنا حبس ہے. لیکن وہ بھی نہیں ہوا، اور پھر ہوائیں چلنی بھی بند ہو گئی. گلابی آسمان دیکھتا ہوں نا جب میں، تو بس میں قلم اور کاغذ پکڑ لیتا ہوں. خیر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور رہتی سہتی کثر جو ہے نا، وہ بھائی جان غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے جو ہے وہ کر دی ہے. لوڈ شیڈنگ تو کہہ رہی ہے کہ میں نے پیچھے نہیں ہٹنا. اگر بارش نہیں ہو رہی، سورج اپنی آئی پہ آیا ہوا، تو میں بھی اپنی آئی پہ آ جاتی ہوں. لوڈ شیڈنگ ایسے بھر کے ہو رہی ہے، اور غیر اعلانیہ آورز پہ ہو رہی ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی کمٹمنٹ ایشوز نہیں ہیں. بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے ان کا آپس میں، بڑا اچھا بانڈ ہے. اب پنجاب، کے پی اور بلوچستان کے کئی شہروں میں درجہ حرارت بدستور 40 سے اوپر رہا. گزشتہ روز تربت گرم ترین مقام رہا. شکر ہے سبی تھوڑا ذرا لیفٹ رائٹ ہوا، تربت کی بیماری آ گئی ہے، جہاں پارا 47 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سبی اور دادو میں 45، نواب شاہ میں 43 ڈگری رہا. سخت گرمی کے بعد قدرت کراچی پر مہربان ہوئی تھوڑی سی، اور گزشتہ روز شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی بارش ہوتی نظر آئی. اچھا یہ بارش میں سے گڈاب، کاٹھور، گلشن معمار، موٹر وے M9 اور اس کے گرد و نواح میں بادل برسے. کیا بات ہے. لیکن آپ نے کل جو بات کہی تھی، آپ نے وہ پوری کی کہ نہیں؟ آپ نے کہا تھا اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں بارش ہوئی میں وہاں پہنچوں گا. اب آپ مجھے سچے دل سے بتائیں کہ یہ موٹر وے M9، گڈاب، کاٹھور، یہ میرے جانے والے علاقے ہیں. آپ کو میں کہوں گی بھی نہیں، آپ کراچی میں نئے ہو، میں آپ کو مشورہ بھی نہیں دوں گی اس طرف جانے کا. لیکن بہرحال اب کراچی میں جہاں پر آپ رہتے ہیں اس کے ارد گرد ہو تو ضرور جائیے گا. تو پھر آپ نے کہا تھا آپ ویڈیو بھی ساتھ میں شیئر کریں گے.
تو جی اب آپ کو لیے چلتے ہیں ایبٹ آباد. ایبٹ آباد میں سیاحوں نے جو ہے وہ بھرپور جوش و جذبے سے رخ کر لیا ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات کا. موسم گرما کی تعطیلات بھی ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے, گرمی بھی اپنے جوبن پر ہے. آگ برساتی گرمی سے بچنے کے لیے سیاحتی مقام کا رخ کر لیا ہے سیاحوں نے, اور اس لیے شہریوں نے سیاحتی مقام ہرنو دوڑ اور نتیا گلی میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں جہاں خوب موج مستیاں کرتے نظر آ رہے ہیں. اس بارے میں دیکھتے ہیں ایبٹ آباد سے راجہ ہارون کی یہ رپورٹ. گرمی نے شہریوں کو کیا بے حال. سورج سوا نیزے پر آیا تو شہریوں نے ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا. نتیا گلی میں اسکائی سائیکلنگ اور زپ لائن پر بچوں نے خوب انجوائے کیا. چھوٹی کشتیاں ہوں یا رسی پر لٹک کر مونکی جمپ, بچوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا. میں اپنی چھٹیوں گزارنے آئی ہوں ادھر بہت زیادہ میں انجوائے کر رہی ہوں. میں نے جھولے بھی نہیں ہیں, میں نے بہت انجوائے کیا. گروپس میں آئے دوستوں نے میوزک کا تڑکا لگایا تو سب جھوم اٹھے. گرمی سے تنگ سیاحوں کے لیے ہرنو ندی قدرتی خوبصورتی کے باعث توجہ کا مرکز بن گئی. ٹھنڈے پانی میں بچھی چارپائیاں, بچوں بڑوں کے لیے جھولے اور ندی کے اوپر اسکائی سائیکلنگ نے تفریح کا مزہ دوبالا کر دیا. راجہ ہارون, ARY نیوز, ایبٹ آباد. بھائی یہ نظارے دیکھ کے میں سوچتی ہوں اگر انسانوں کے پاس یہ آپشن ہو کہ کوئی ایک سپر پاور آپ کے پاس ہو تو سائن بک کیا ہو سکتی ہے؟ میں 2 لینا چاہوں گا سپر پاورز. ایک تو میں انویزیبل ہونا چاہوں گا, دوسرا میں ٹیلی پورٹ کرنا چاہوں گا اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ. ٹیلی پورٹ تو میں بھی ہونا چاہوں گی. ہے نا, کہاں پر؟ میں سبات, نتیا گلی, پھر یہاں سے شروع کروں گی, پھر ہوتے ہوتے تو سوئٹزرلینڈ بھی جاؤں گی انشاءاللہ. سوات کا آپ نے ذکر کیا, سوات آئی لو سوات. سوات کلام, خاص طور پر ونٹرز کے اندر جب مالم جبہ جو خوبصورتی کے مناظر پیش کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر جو اسکیئنگ چل رہی ہوتی ہے, ایڈونچر سپورٹس چل رہی ہوتی ہے, اگر آپ نے زندگی میں وزٹ نہیں کیا, سوات از اے مسٹ وزٹ پلیس. اب سوات کے سیاحتی مقامات سیاحوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تحصیل بحرین میں ایک ایسا تفریح مقام ہے جہاں پہنچنے کے لیے 12 گھنٹے کا تھکا دینے والا سفر درکار ہوتا ہے, لیکن جب ایک بار آپ پہنچ جائیں تو وہاں کا قدرتی حسن, دل فریب نظارے دیکھ کر تھکاوٹ کا احساس تک نہیں ہوتا. اور اسی والے سے ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے. شہزاد عالم ہمیں سیر کرا رہے ہیں اس خوبصورت مقام کی, آپ کو دکھاتے ہیں. سوات جو اپنی قدرتی حسن, سرسبز وادیوں, بلند و بالا پہاڑوں اور دلکش مناظر کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے اور ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے. سیاح یہاں آ کر خوشگوار ماحول میں زندگی کے حسین لمحات گزارتے ہیں. حالیہ دنوں مقامی سیاحوں نے سوات کی خوبصورت مقام بحرین میں ایک نیا سیاحتی مقام دریافت کیا ہے جسے باکسر بانڈا کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہاں پہنچنے کے لیے 12 گھنٹے کا دشوار گزار لیکن انتہائی خوبصورت اور ایڈونچر سے بھرپور پیدل سفر کرنا پڑتا ہے. راستے میں ایک بلند پہاڑ, بہتے دریا, ٹھنڈے چشمے اور برف پوش مناظر دل کو چھو لیتے ہیں. ہم جس راستے سے آئے سارا جنگل اور پانی کے کنارے پہ ہے, تو میں تو پہلی بار آیا ہوں. راستہ تھوڑا مشکل ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے. یہاں سے آگے بھی ایسی جگہ ہے جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئے, تو وہ جگہ اگر ایکسپلور ہو جائے اور یہاں پہ جو ہے وزٹر آ جائے, فارن سے بھی آ جائے, تو یہ پاکستان کی جو ہے ٹورزم میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. سیاحوں نے برف پوش پہاڑوں کے دامن میں چائے بنائی, خود کو سرد موسم میں گرم رکھا اور ان حسین لمحات کو کیمرے کے آنکھ سے بھی محفوظ کیا. ان کا کہنا ہے کہ یہاں کی خوبصورتی ناقابل بیان ہے. کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم, ARY نیوز, سوات. کیا خوبصورت مناظر سے ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے, ہمارے AI روبوٹ بن جائیں, ہم انہیں بٹھا دیں, دھوکہ دیں لوگوں کو کہ جیسے کہ ہم بیٹھے ہیں اور خود ہم چلے جائیں چھٹیاں گزارنے. بس پھر میرا نہیں خیال کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ AI روبوٹس کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ کر پائیں گے. پھر ٹر گئے یار محبت والے, تھوڑے دن کی تو بات ہے, گزارا کر لیں, کوئی بات نہیں. اچھا, ہم اب سوات کی بات کر رہے تھے لیکن کچھ 6-7 مہینے پہلے کراچی آنے سے پہلے میرا اسکردو جانا ہوا, اور اسکردو بھی کیا خوبصورت سیاحتی مقام ہے. اگر آپ اسکردو جائیں, آپ شگر ضرور وزٹ کریں. اسکردو کے لوگ بہت اچھے ہیں, اسکردو میں فروٹس مہمان نواز ہیں, اور اسکردو میں ویسی بڑے انوسینٹ, تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن اسکردو میں ایک ویسی بڑا انوسینٹ سا کلچر ہے, معصوم لوگ وہاں پر رہتے ہیں. اور جو گلگت بلتستان میں لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی زبردست ہے, یس امیزنگ ہے. تو اب آپ کو لیے چلتے ہیں ذرا اسکردو سے مناظر دکھاتے ہیں آپ کو.
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्कर्दू में मौजूद हूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सयाह इन इलाकों का इन दिनों रुख कर रहे हैं। मुख्तलिफ सैर व तफरीह के लिए आए हुए लोग स्कर्दू के मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात पर, तारीखी मकामात पर सैर व तफरीह में मसरूफ़ हैं। इस वक्त मैं स्कर्दू के इंतहाई बुलंद मकाम और व्यू पॉइंट पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, हम इनसे बात करेंगे। कैसा लगा स्कर्दू? काफ़ी वैलीज़ इधर हैं, काफ़ी ऐसी प्लेसेस हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुई हुई, और हम यहाँ से दूर से आते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स शेयर करते हैं, सो दैट वर्ल्ड कैन नो हाउ ब्यूटीफुल पाकिस्तान इज़। तो मेरा 4th विज़िट है और मैं हमेशा इधर ही, हसन कॉलोनी मुझे ज़रा पसंद है। एक तो व्यू यहाँ से बहुत खूबसूरत है, सेंट्रल ऑफ स्कर्दू है, तो अच्छा लग रहा है। आज हम इंशाल्लाह कुछ नई जगहों पे एक्सप्लोर करेंगे, खपलू में, सेलिंग वैली में, भाशू में। जैसे कि इन्होंने कहा, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तारीखी इमारत हैं, नदी नाले हैं, पहाड़ों का सिलसिला है, तो बहुत खूबसूरत इलाका है। सैर व तफरीह के लिए यकीनन गिलगित बल्तिस्तान एक बेहतरीन जगह साबित होगी। खुद भी आए, फैमिलीज को भी ले आए और इस खूबसूरत इलाके को एक्सप्लोर भी करें और एंजॉय भी करें। जी अच्छा, साफ पानी। और मैं यही इसी तरफ आ रहा था कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर अभी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का सिलसिला शुरू हो गया है सयाहों को राग़िब करने के लिए। अब स्कर्दू अगर आप जाएं तो सरफरंगा डेजर्ट में आप पैरास्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, पैरासेलिंग भी कर सकते हैं, जीप्स भी हैं, आप वहाँ पर ट्रेलर्स भी मौजूद हैं। बहुत अच्छी एक फैमिली हेल्थी एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं वहाँ पर। फिर आप खपलू जा सकते हैं, बाशू जा सकते हैं। पूरा एक्सप्लोर किया हुआ है भाई, जबरदस्त। सादिक सिद्दीकी साहब का वैसे हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हमें इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा, जब हम बात करें इतनी खूबसूरती की, ऐसे नज़ारों की, ऐसी झीलों की, वहीं पर आज दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया जा रहा है और वो दिन है, आज का दिन है खुश्क साली और ज़मीनों के बंजर होने से बचाव की आगाही का दिन। यानी कि आपकी जो ज़मीन है उसका मॉइस्चर लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। हम देख रहे हैं वाटर स्कैरसिटी होती जा रही है। सो पाकिस्तान का शुमार अनफॉर्चुनेटली उन 10 ममालिक में होता है जहां मौसमियाती तब्दीली की वजह से खुश्क साली के खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब डैमों में पानी कम हो रहा है और इस मरतबा बारिशें भी कम हुई हैं, और बारिशें अगर ना हुई तो ये ख़तरनाक सूरत हाल भी बन सकती है। महकमा मौसमियात ने भी खुश्क साली जैसी सूरत हाल का अलर्ट जारी किया हुआ है और खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर की एडवाइजरी में बताया गया है कि 1 सितंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक पाकिस्तान भर में मामूल से 42% कम बारिशें हुई। और व्हाट अबाउट दिस ईयर तो इससे भी ज्यादा कम होगी। अब अगर हम सूबे वाइज बात कर लें तो सिंध में बारिशें मामूल से कम यानी कि 52% कम हुई, बलूचिस्तान में 45% कम और पंजाब में 42% कम हुई। सो पंजाब फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन कहते हैं कि जी कम बारिशों का जो असर है वो किसानों पर बड़ा मुश्किल तौर पे पड़ता है, यानी कि माली तौर पे उनको बहुत नुकसान होता है। ज़ाहिर है जब फसल टाइम पे तैयार नहीं होगी तो जो किसान ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो सब वेस्ट हो जाता है और फिर उसका फ़ायदा भी नहीं मिलता है। तो जी इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आरिफ साहब, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले 10 ममालिक में अब शामिल हैं। बारिशें इस साल भी कम हुई, कुछ सूरत हाल हमने बता दी है। कितनी मजीद तशवीशनाक सूरत हाल है, कितनी डेंजरस नहज पर हम मौजूद हैं इस वक्त, ज़रा अपडेट कीजिएगा इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो मैं आपका ममनून हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे लिया और इस आगाही वाले दिन जो कि डेजर्टिफिकेशन और ड्राउट का दिन है इसके पर्सपेक्टिव से स्टैटिस्टिक्स जो आपने बताए हैं कि माजी में हमने जो पिछले कुछ महीने गुजरे हैं उसमें हमें शदीद कहत साली का सामना करना पड़ा, जिससे ना सिर्फ हमारी गंदम की फसल मुतासर हुई, ना सिर्फ ये कि हम जो दूसरी जो हमारी क्रॉप्स हैं जैसे चारा जात हैं, जैसे कॉटन है, उनके अहदाफ जो हैं कल्टीवेशन के वो पूरे नहीं कर सके। तो ये जो बारिशों का कम होना, बेवक्त होना और हीट वेव का फ्रीक्वेंट रहना, दिस इज ए न्यू क्लाइमेट नॉर्मल। बहार का मौसम तो आप समझते हैं कि अब उड़ ही गया है हमारे मौसमों के अंदर से। जिस तरीके से हमने अप्रैल में, मई में गर्मी फेस की है नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री, बल्कि किसी इलाके में तो इससे भी ज्यादा टेम्परेचर्स का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। अभी तक हमारे पानी के जो रिजर्व हैं वो दीज आर बिलो द ऑप्टिमम लेवल्स दैट वी से।
لیکن شنید یہ ہے کہ موسم مانسون جو ہے اس کا آن سیٹ جو ہے وہ کچھ عرصے میں ہونے جا رہا ہے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے مانسون کے اندر معمول سے تھوڑی سی زیادہ بارشیں ہوں گی، تو اس لیے امید یہ ہے کہ بہت زیادہ ہمیں قحط سالی کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ تو مانسون کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ ظاہر ہے بارشوں پر انحصار ہوتا ہے بہت کچھ، لیکن اب آپ نیچر سے تو فائٹ نہیں کر سکتے، اس کے بیونڈ اور کیا کیا جا سکتا ہے زمین کو بنجر ہونے سے بچانے کے لیے اور قحط سالی خشک سالی سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں، جب پاکستان کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ اس کا کوئی 80% ایریا سیمی ایرڈ ٹو ایرڈ ہے۔ سیمی ایرڈ ٹو ایرڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سالانہ بارش ہے وہ 250 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے۔ مانسون کے اندر آپ کی 80 سے 90% بارش ہوتی ہے، باقی آپ کے 9 سے 10 مہینے بارش جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ٹیمپریچرز ہائی ہوتے ہیں تو جو سوائل ہے اس سے موئسچر ایواپوریٹ ہو جاتا ہے، سوائل کی فرٹیلٹی لوز ہو جاتی ہے، اس کی ہوٹلی کیپیسٹی نہیں رہتی، تو جس کے نتیجے میں ڈیزرٹیفیکیشن، قحط سالی، خشک سالی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ موئسچر کور کو برقرار رکھنے کے لیے سوائل کے اوپر ویجیٹیشن کور رکھیں، سوائل کو خالی نہ چھوڑیں، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فصل لگا کے رکھیں، بے شک کوئی گھاس لگا کے رکھیں یا کوئی چارہ جات لگا کے رکھ لیں، تو جتنی فصل جو ہے وہ کراپ کو، سوائل کو کور کر رہی ہوگی تو اس سے ہم جو ہے وہ اس سے اس قسم کی جو ڈراؤٹ ہے اس سے ڈیزرٹیفیکیشن اس سے ہم بچ سکتے ہیں، جس سے آپ کا موئسچر ہوا میں ٹرانسپیرنٹ ایواپو ٹرانسپیریشن نہیں ہوگی اور سوائل جو ہے اٹ ول ریمین کمپیکٹ۔ اچھا، اور عارف صاحب اب ہم کیا عملی اقدامات کر سکتے ہیں مزید فیوچر میں اس طرح کی ڈینجرس نہج پر پہنچنے سے پہلے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں کہ ہم خشک سالی کو اوائڈ کر سکیں؟ دیکھیں، خشک سالی کو تو ہم اوائڈ اس طریقے سے تو نہیں کر سکتے کہ بارشوں کو ہم آنے کو، میرا مطلب یہ ہے کہ ہم بارش کی فریکوینسی کو تو زیادہ کر دیں، لیکن جو زمین پہ ہم میئرز لے سکتے ہیں وہ یہ لے سکتے ہیں کہ اس کا ویجیٹیٹو کور بڑھا دیں، جنگلات لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، فصلیں لگائیں، اور وہ فصلیں لگائیں جن کا واٹر کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اگر یہ کام کریں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا کہ جنگلات جو ہیں وہ بارش کے برساؤں کا باعث بنتے ہیں، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جنگلات جو ہے وہ زمین کے کٹاؤ کو روکتے ہیں، تو یہ جنگلات کی چند بنیادی خوبیاں ہیں۔ جتنا زیادہ آپ کا ویجیٹیٹو کور ہوگا اتنا زیادہ آپ یہ جو ڈیزرٹیفیکیشن یا قحط سالی ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور عارف صاحب، جنگلات لگانے سے پہلے یہ چیز پرائورٹائز کی جانی چاہیے کہ جنگلات جو لگے ہوئے ہیں آلریڈی ان کو نہ کاٹیں۔ جی، یہ بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اچھا خاصا ایریا جو ہے وہ ہمارا ہر سال جنگلات کا جو ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ اس کے کٹاؤ کے لیے حکومت کر بھی رہی ہے، لیکن مزید جو ہے وہ ایک وسیع تر مفاد میں اقدامات ہونے چاہیے کہ تاکہ جنگلات کا ایریا جو ہے وہ نہ کٹے۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے گا، ہم تو کافی عرصے سے پچھلے 2-3 سال سے ہم اسی طریقے کی گفتگو کر رہے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں ایمرجنسی اسٹیپس لینے ہوں گے۔ کچھ پالیسی ڈیزائن ہوئی ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے ہم اپنے ان زمینوں کو، انوائرمنٹ کو بچا سکتے ہیں؟ جب ہم سبزے کی بات کرتے ہیں، درخت لگانے کی اور جنگلات کی بات کرتے ہیں، تو اس ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان پچھلے 4-5 سال سے حالت، آپ یہ کہہ لیں کہ درخت لگانے کی حالت میں ہے۔ ہم نے 2.29 بلین جو فارسٹس ہیں، جنگلات جو ہیں، درخت جو ہیں وہ لگائے ہیں ان پچھلے 5 سالوں کے اندر انڈر دا اپ اسکیلڈ گرین پاکستان پروگرام۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں کر رہا، جنگلات کا ایریا ہمارا بڑھ بھی رہا ہے اور اس کے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو الائڈ نیچرل سسٹمز ہیں، جو آپ کے بایو ڈائیورسٹی کے سسٹمز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن جو پیس آف چینج ان کلائمیٹ چینج ہے، جو چینج ان ٹیمپریچر ہے یا موسمیاتی شدت ہے، اس کا اتنی تیزی کے ساتھ ہم سامنا کر رہے ہیں کہ اس کے لحاظ سے ہماری جو گروتھ ہے اس وقت فارسٹیشن کی وہ اس کے ساتھ پیس وتھ نہیں کر رہی۔
थैंक यू सो मच, थैंक यू। आरिफ साहब हमारे साथ थे और ज़ाहिर है बहुत इम्पोर्टेंट है इशू, इस पर बात करना भी ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पॉलिसीज़ हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। चलें जी, अब बात करते हैं उन पाकिस्तानियों की जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं तहकीक की फील्ड में भी, रिसर्च की फील्ड में भी, मेडिकल की फील्ड में भी। तो चिन्योट से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर आमना खान रहती तो माल्टा में है, लेकिन उन्होंने दुनिया में पहली बार कीड़ों में पाए जाने वाले नोवेल केमिकल्स पर तहकीक की है। अब उनकी तहकीक ये बताती है कि ये जो केमिकल्स हैं ये हड्डियों के कैंसर का कुदरती और कम तकलीफ दह इलाज दरियाफ्त करने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो डॉक्टर आमना खान की इस तहकीक को कैंसर के इलाज में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप कहा जा रहा है। उन्होंने साइंस की दुनिया में अहम संग मील अबूर किया है और उनकी इस रिसर्च को और शानदार कामयाबी को बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा भी जा रहा है। सो माल्टा के सदर ने भी डॉक्टर आमना को इंसानियत के लिए रोशनी करार दिया। क्या बात है। तो डॉक्टर आमना से हम भी मिल लेते हैं, आपकी मुलाकात करवा देते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत खुशी होती है जब मुल्क की बेटियां जो हैं मुल्क का नाम रोशन करती हैं। आपने बहुत ज़बरदस्त तहकीक की है। ये बताएगा कि आपकी इस कामयाबी से, इस तहकीक से हम ये अखज़ कर सकते हैं कि हमने कैंसर के इलाज की तरफ एक स्टेप मजीद बढ़ा लिया है। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का इस प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, ये जो केमिकल्स, अगर मैं आपको थोड़ी सी अपनी रिसर्च के बारे में बताऊं कि हम लोग ऐसे करते हैं कि बोन कैंसर ग्रो करते हैं और हेल्दी सेल्स भी ग्रो करते हैं। तो जो नोवेल केमिकल्स हैं वो हम लोग एक्सपेरिमेंट रन करते हैं बोन कैंसर में और हेल्दी सेल्स में, हेल्दी बोन सेल्स में। तो जो मेरे नोवेल केमिकल्स हैं उनसे मैंने जब एक्सपेरिमेंट रन किए, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए और ये एक्सपेरिमेंट पहली दफा बोन कैंसर में दुनिया में अप्लाई हुए हैं, कभी भी पहले नहीं हुए थे। तो सिर्फ जो कैंसेरियन सेल्स हैं वो खत्म हुए, हेल्दी बोन सेल्स को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो जैसा कि, और ये रेवोल्यूशन है कैंसर ट्रीटमेंट में, जैसे कि हमें पता है कि वी हैव कीमोथेरेपी ऑलरेडी इन द मार्केट और कीमो के बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं, एग्रेसिव है, पेनफुल है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ लो होती है और डिप्रेशन में चले जाते हैं, हेयर लॉस होता है। तो जो नोवेल केमिकल्स हैं उनसे ये कि वो इम्यूनिटी को जो है वो नहीं कोई असर देगी, क्योंकि हेल्दी बोन सेल्स को कोई भी हार्म नहीं है, सिर्फ कैंसेरियन सेल्स खत्म हो रही हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। तो ये जो है ये एक रेवोल्यूशन है कैंसर ट्रीटमेंट में। और फिर हम लोगों को जब इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले, सो वी थॉट व्हाई डोंट वी स्टार्ट प्रोग्रेसिंग इट टू अदर स्टेप्स। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले, तो इस तहकीक का अगला मरहला क्या होगा? लाइक अब इससे क्या, इस तहकीक से एक मुमकिन इलाज हो सकता है इसका? बिल्कुल, अब एनिमल टेस्टिंग पे है, बिकॉज मैंने लैब में किया। नाउ इट्स ऑन एनिमल टेस्टिंग एंड नाउ वी फर्दर गो ऑन क्लिनिकल टेस्टिंग। ओह, और ये अब क्या लगता है आपको कि ये जो आपकी तहकीक है ये किस तरफ बढ़ रही है? क्या हम कैंसर के मुकम्मल इलाज की तरफ जा रहे हैं या आप इसको जाता देख रही हैं? इंशाल्लाह when we were done with the testing, inshallah when we have the medicines, it will far better than chemotherapy, क्योंकि chemotherapy जो है we already know कि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। तो जब ये हमारे पास अवेलेबल होगी, एक तो लोग कम तकलीफ से गुजरेंगे और कैंसर का इलाज होगा वो बेटर होगा और क्या कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। सो बेटर ट्रीटमेंट की तरफ इंशाल्लाह हम जाएंगे। और ये नोवेल केमिकल्स है, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। राइट। आमना, आप थोड़ी देर अपनी जर्नी भी बताइएगा। इस वक्त हमारे व्यूअर्स में काफ़ी नौजवान लड़के लड़कियां इस वक्त आपको देख रहे हैं और जाहिर सी बात है आपकी तमाम बातों से इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। क्या जर्नी रही आपको, आपकी क्या पढ़ा आपने एकेडमिकली, क्या क्या अचीवमेंट्स थी आपकी, और आज आप इस मकाम पर बैठी हैं, इसके लिए कितनी मेहनत की आपने? एज अ रिसर्चर और साइंटिस्ट जो होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वी यूज़ एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। सो बेसिकली जो मैं चनियोट से हूँ, मेरा ताल्लुक चनियोट से है और स्कूलिंग मेरी भी चनियोट से थी। उसके बाद मूव होके माल्टा में, वहाँ पे मैंने अपनी फर्दर स्टडीज़ की, मास्टर्स किया मैंने मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी में, जिस पर मैंने ये रिसर्च की। और एज अ रिसर्चर और साइंटिस्ट इट्स नॉट अ ईजी जर्नी,
آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. آپ ایک سوال ڈھونڈتے ہیں, پھر اس سوال کو دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہو, مطلب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, جیسا بون کینسر ہے, کیا مسئلہ ہو سکتا ہے, کیسے آپ اسے ٹریٹ کرتے ہو, ڈیپ تھنکنگ کی ضرورت ہے, اور پھر آپ اس کو سالو کرتے ہو انوویٹو سولوشن, کوئی ایسا سولوشن لائک وی ہیو آلریڈی کیمو تھراپی. سو ایسی کوئی چیز نہ آئے, کوئی ایسی چیز آئے جو انسانیت کی خدمت کر سکے, کم تکلیف دہ ہو, کم سائڈ افیکٹس ہو. سو اٹ ریکوائر اے لاٹ آف ہارڈ ورک, مینٹلی آپ کو اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آمنہ خان. مالٹا سے ہمیں جوائن کیا تھا, اور تحقیق ان کی بڑی زبردست ہے, اور سوچیں کہ یہ بڑی انسانیت کی خدمت ہے کہ کینسر جیسے مرض کے لیے علاج دریافت کریں. اور اگر اللہ خیر کرے یہ تحقیق کامیاب ہوتی ہے اور کیمو کا کوئی آلٹرنیٹیو علاج نکل آتا ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد مزید سٹوریز لیے اور مزید گیسٹ کے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. اور جن شخصیت سے اس وقت اب ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں, تو میں تو بھائی بہت کہتے ہیں نا پراؤڈ فیل کر رہی ہوں, اور بینگ اے وومن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں خواتین کو, ہمارے ملک کی بیٹیوں کو اس طرح آگے بڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں اور دنیا میں نام بناتے ہوئے دیکھتی ہوں. اور خاص طور پہ جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو بڑا ایک ہے تھوڑا سا رویہ ہمارے یہاں, ایک سوچ ہے جو خواتین کی کرکٹ کی حامی نہیں ہے, لیکن یہ وہ خواتین ہیں یا جن شخص سے ہم آپ کو ملانے جائیں انہوں نے وہ بیریئر بھی بریک کیا ہے. اور میں بفور یو کنٹینیو, بہت کم دن, بہت کم مواقع ایسے آتے ہیں جب ہم وومن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, خواتین کی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خواتین جو ہے پاکستان کا نام ہر فورم پہ بلند کر رہی ہیں, انٹرنیشنلی, گلوبلی. بٹ جب بھی وہ مواقع آتے ہیں تو ہم باخبر سویرا میں بالکل پیچھے نہیں رہتے. ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ثنا میر سے. لیکن اس سے پہلے ذرا ہم آپ کو بتا دیں کہ لارڈز میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل سے پہلے پاکستان کی سابق کپتان ثنا میر کی کرکٹ کے لیے خدمات کا اعتراف بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے روایتی طریقے سے کیا گیا, اور انہیں آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل ہونے کا اعزاز کیونکہ ملا ہے. اور آپ یہ منظر بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت. ثنا میر پاکستان کی پہلی اور دنیا کرکٹ کی 14ویں خاتون کرکٹر ہیں جنہیں اعزاز حاصل ہوا ہے. اور ثنا میر کو اعزاز بھی حاصل ہوا کہ انہوں نے لارڈز میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کے دوسرے دن کے کھیل کا آغاز روایتی گھنٹی بجا کر کیا, اور سابق کپتان نے 120 ون ڈے میں 151 اور 106 T20 میں 89 وکٹیں حاصل کی ہیں. 2009 سے 2017 تک 137 انٹرنیشنل میچز میں قومی ٹیم کی قیادت کی. آؤٹ اسٹینڈنگ. تو وداؤٹ اینی فردر اڈو آپ کو ملواتے ہیں ثنا میر سے. السلام علیکم ثنا, کنگریچولیشن, گڈ مارننگ ٹو یو. وعلیکم السلام, آپ سب کو بھی مبارک, آپ سب کو بھی مبارک. ثنا, سب سے پہلے تو ہال آف فیم حاصل کرنے پر آپ کو بہت بہت مبارکباد, کنگریچولیشنز ٹو یو. کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جن کو اس اعزاز سے نوازا گیا؟ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ ان تمام تر خواتین کرکٹرز کے لیے جو کہ اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہوں گی, آپ کو سن رہی ہوں گی, آپ کی جرنی سے انسپائر ہو رہی ہوں گی. تھینک یو سو مچ. میں اس لیے کہہ رہی ہوں ہم سب کی مبارکباد ہے کیونکہ اوبیسلی پاکستان کی مبارکباد ہے, اور انشاءاللہ پہلی تو ضرور ہوں گی ان پر, انشاءاللہ آخری نہیں ہوں گی. مجھے پوری امید ہے ہمارے جو کرنٹ پلیئرز ہیں, جو فیوچر پلیئرز ہیں, وہ انشاءاللہ, اور جو کھیل کے ابھی ریٹائر بھی ہو چکے ہیں, انشاءاللہ ان میں سے ضرور اور لوگ انکلوڈ ہوں گے اس لسٹ کے اندر, کیونکہ سب نے بڑی محنت کی ہے. اور میرے سے پہلے بھی جو ویمن کرکٹرز تھیں, جن لوگوں نے اس فیلڈ میں محنت کی, یہ ہم سب کی کامیابی ہے کیونکہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے, اور سب کی محنت سے سب نے جو کوششیں اپنے اپنے دور میں کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر جو میرے ٹائم فیز میں ہوا تو آئی تھنک اللہ میں نے اس کا اجر ہمیں ضرور دیا, اور انشاءاللہ میری مطلب دعا ہے کہ یہ پہلا ہو اور انشاءاللہ آخری نہیں. بالکل. اچھا ثنا, ایز اے پاکستانی فیمیل کرکٹر, ویمن کرکٹر, کیا چیلنجز تھے جو آپ نے اپنی اس پوری جرنی میں فیس کیا اور پھر آپ نے انہیں اوور کم بھی کیا, سو وہ کیسے آپ نے کیا؟ دیکھیں وہ تو اب ہم پروگرام کرنے جائیں پورا دن شاید نکل جائے گا, کم ہو جائے دن, لیکن اوبیسلی مین جو سپورٹ رہی ہے وہ میرے پیرنٹس رہے ہیں, اور اچھی بات یہ تھی کہ وہ میرے ساتھ تھے وہاں پر, کیونکہ سسٹمز ہمارے ابھی بھی اس طرح کے نہیں ہیں جو ہم کہہ سکیں جو پلیئرز کو فلی سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کی فیملیز کا بڑا رول ہوتا ہے, میرے بھائی کا, بہن, میرے فرینڈز, میرے پیرنٹس سب سے آگے, ان کا بڑا رول ہوتا ہے آپ کو ہر مشکل کے ساتھ سپورٹ کرنے میں. اور پھر اوبیسلی جو ہمیں اپرچونٹی ملی انڈر پی سی بی, انڈر آئی سی سی, ان سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. آئی سی سی نے بہت اچھے اسٹیپس لیے along the way کہ وومنس کرکٹ چیمپئن شپ کو انٹروڈیوس کرایا گیا,
وومنس کرکٹ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی گئی, لیکن جب ریسورسز سے تو بہت زیادہ فرق ہے, اور جب تک ہم اس فرق کو پورا نہیں کریں گے تو کنسسٹنٹلی انٹرنیشنل لیول پر پرفارم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ایتھلیٹس کو سیٹ اپ کریں سکسیس کے لیے, ان کو بہتر سہولیات دیں, بہتر مواقع دیں, تو انشاءاللہ پھر آگے ایک کنسسٹنٹ لیول پر ہم پرفارم کر سکیں. اچھا, اس تمام تر آپ کی اچیومنٹ کے اندر 2 مناظر میرے بڑے فیوریٹ تھے. ایک تو یہ جب آپ بیل رنگ کر رہی تھیں, سیکنڈ جب جے شاہ آپ کو وہ ٹرافی پکڑا رہے تھے نا. میں بس آپ کے جذبات جاننا چاہتا ہوں کہ ریسیونگ دا ٹرافی فرام جے شاہ, آپ کی سیلف اسٹیم تو اسکائی راکٹ کر رہی ہوگی, اور ایک وہ جو سیلف اکمپلشمنٹ کا ایک احساس ہوتا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیں, میرے ساتھ اسٹیج پہ جو لوگ کھڑے تھے, جو نام کھڑے تھے, وہ گرام اسمتھ ہوں, ون آف دا بیسٹ ساؤتھ افریقن کیپٹنز, ہاشم آملہ ہوں, ڈینیل وٹوری, ون آف دا بیسٹ آل راؤنڈرز نیوزی لینڈ ہیز پروڈیوسڈ, ایم ایس دھونی آ نہیں سکے, سارا ٹیلر امیزنگ ویمن کرکٹر فرام انگلینڈ, تو اور میتھیو ہیڈن وہ میری ٹیبل پہ بھی تھے, ان کی فیملی بھی ہمارے ساتھ بیٹھی تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو, ان میں سے بہت سے لوگ اوبویسلی جیسے میتھیو ہیڈن ہیں, ان کو تو میں دیکھتے ہوئے کرکٹ شروع کی ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ وہاں پر جو آڈینس بھی تھی, آپ کو بہت فخر محسوس ہوتا ہے, آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اوبویسلی جے شاہ نے ابھی عہدہ سنبھالا ہے, اور ان کے ساتھ تھوڑا ایک ذرا کھٹا میٹھا تعلق بھی ہے ہمارا. ہاں, تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ ان کے ہاتھ سے یہ مجھے ملا. بٹ زیادہ ضروری اس آنر کی بات ہے, ہال آف فیم چاہے وہ کوئی بھی دے رہا ہو, وہ اتنی بڑی بات ہے, وہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ جو آپ سوچتے بھی نہیں. obviously you don't dream about it, you don't plan it, یہ بس ہو جاتا ہے جب آپ کو ریکگنائز کر رہے ہوتے ہیں لوگ, وہ آپ کی اوپر گہری نظر دیکھ رہے ہوتے ہیں دور سے. تو obviously بہت پراؤڈ مومنٹ تھا, اسپیشلی کیونکہ میرے پیرنٹس وہاں موجود تھے میرے ساتھ, تو اور بھی بہت ہی ایموشنل میرے لیے ٹائم تھا. تو بہت اچھا لگا, اور اسی لیے میں پورا اپنا گرین شلوار قمیض پہن کے گئی, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو ریپرزینٹ کہ ہمارا ملک, ہمارا رنگ, ہمارا ثقافت, ہمارا ٹریڈیشن وہاں پر جائے, اور اس کو بہت ہی ویل ریسیو کیا گیا ہر طرف سے. بالکل, مجھے آپ کا ڈریس بھی بہت اچھا لگا, اور یو آلویز ڈریس سو ویل, بہت گریسفلی آپ اسے کیری بھی کرتی ہیں. آئی لو یور ڈریسنگ سینس. ایک چیز بتائیے گا, پاکستانی جو ویمن کرکٹ ٹیم ہے, یا پاکستان میں جو خواتین کی کرکٹ ہے, اس کو وہ اسپاٹ لائٹ نہیں ملتی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری میل کرکٹ ٹیم کو ملتی ہے. اس کی ظاہر ویریس ریزن ہے, بہت عرصے سے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے, بہت پاکستان نے ایک انٹرنیشنلی بڑا نام بنایا ہے. کہاں پہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ کام کیا جائے تو پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی بہت نمایاں طور پر آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میچز کو آن ایئر دکھانا چاہیے. آپ ہیروز, اب میں بہت شکر گزار ہوں پی ٹی وی کی کہ یہ لائیو دکھایا گیا, کیونکہ اس میں آپ سب شامل تھے, آپ سب نے دیکھا, آپ سب نے فخر محسوس کیا. اگر یہ ایونٹ لائیو نہ دکھایا جاتا تو وہ ایسوسیشن لوگوں کی شاید نہ بن سکتی. ہم نے پہلے بھی وومنس کرکٹ میں بہت سی چیزیں اچیو کی تھیں, لیکن لائیو نہیں دکھایا جاتا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو پہلے تو یہ کہ آپ کو لائیو کرکٹ دکھانی ہے, آپ کو لائیو ایئر ٹائم دینا ہے ویمن کرکٹرز کو. اور اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ جو ریسورسز دے رہے ہیں, آپ جو اوور آل کانٹریکٹس دے رہے ہیں, اس میں تھوڑی سی بہتری لے کے آئیں. سالوں سال سے وہی کانٹریکٹس لڑکیوں کے ہیں, اس میں لڑکوں کے مقابلے میں تو کچھ بھی وہ کانٹریکٹس نہیں ہے. تو آپ کو مارکیٹنگ بہتر کرنی ہے تاکہ پیسہ بہتر آئے وومنس کرکٹ میں, اور ہم ان کو بہتر سپورٹ کر سکیں. اور یہ چیز بتائیے گا, آپ لوگ کو ہم نے کامنٹری باکس میں بھی دیکھا ہے, آپ کو تجزیہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, تو ہم نے وہ روپ بھی آپ کا لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. سو یہ آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہوا ہے اب جب آپ ایک میدان میں کرکٹ کھیلنا اور کرکٹ کو آبزرو کرنا ایز این اینالسٹ, تو کیا فرق آیا ہے, کتنا ایوالو کیا ہے آپ نے اس میں؟ بالکل, آئی تھنک مجھے کبھی کبھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ کاش میں کھیلتے وقت بھی کامنٹری کرتی, بیکاز کامنٹری میں آپ کا انٹریکشن بہت زیادہ دوسرے کرکٹر سے ہوتا ہے. ہم لوگوں کے انفارچونیٹلی ایسا ماحول تھا کہ ہم لوگ اپنے جو میل کاؤنٹر پارٹس ہیں ان سے زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا تھا, تو آپ کا نالج ایکسچینج آلموسٹ تھا ہی نہیں. جب آپ کامنٹری باکس میں آتے ہیں تو پرانے کرکٹرز, نئے کرکٹرز,
پوری دنیا کے کرکٹرز جو ہوتے ہیں, جو بیسٹ کرکٹنگ مائنڈز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, آپ ان سے کرکٹ ڈسکس کرتے ہیں, تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اگر اوبیسلی اس ٹائم پر یہ بہت سی باتیں پتہ ہوتی تو اور بھی اپنی پرفارمنسز کو, اپنی ٹیم اسٹریٹجیز کو امپروو کر سکتے. تو بہت مزہ آتا ہے جب آپ کو روز کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے, تو میں تو اس کو بہت انجوائے کرتی ہوں. لولی, بہت شکریہ ثنا میر اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یو ونس اگین. پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. سیم ہے جی. تھینک یو. بہت خوشی ہوتی ہے جب پاکستان کی خواتین, ہمارے ملک کی بیٹیاں ملک کا نام روشن کرتی ہیں مختلف عالمی ان پلیٹ فارمز پہ جا کر, لیکن پاکستان کے بیٹے بھی پیچھے نہیں رہتے. ایک چیز بیفور گو آن, میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی. ثنا کی ایک اور چیز اچھی ہے کہ انہوں نے بہت پازیٹیوٹی کو بھی آگے لے کے گئی ہیں, خاص طور پہ باڈی شیپنگ کے حوالے سے انہوں نے اپنے پلیٹ فارم کو بہت اچھی طرح یوز کیا ہے. سو یہ چیزیں بھی آئی سی سی کی جب ہال آف فیم میں انہیں انڈکٹ کیا گیا, یہ چیزیں بھی ان کی اپریشیٹ کی گئی تھی اور مینشن کی گئی. بالکل, وہ سوشل ایشوز کے اوپر بڑے اچھے سے بات کرتی ہیں, بڑے پیچیدہ مسائل کے اوپر بڑی خوبصورتی سے بات کرتی ہیں. لیکن ہم جہاں پر پاکستان کے بیٹیوں کی بات کریں, وہاں پر بیٹے بھی پیچھے نہیں ہیں. میں بات کر رہا ہوں ارشد ندیم کی. پاکستان کا فخر ہے, پاکستان کے قومی ہیرو ہیں, اور دنیا بھر میں معترف ہو گئی ہیں. اور پیرس اولمپکس میں تاریخ رقم کرنے والے جیولن تھروور ارشد ندیم کو آپ سوچیں فوربس ایشیا کی انڈر 30 فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے. سو جو فوربس ایک نامور میگزین ہے, ادارہ ہے, اس کی انڈر 30 لسٹ کے اندر ارشد ندیم کو ایڈ کر دیا گیا. مطلب وہ اچیور جو ابھی انڈر 30 ہیں, 30 انڈر 30, تو وہ 30 جو اچیورز ہیں ان کی فہرست میں ارشد کا نام شامل کیا گیا ہے. بڑے اعزاز کی بات ہے. اور جس طریقے سے ارشد نے کامیابی سمیٹی, اور سوچیں ہم کتنے عرصے بعد, سالوں بعد, امیدیں بھی ختم ہو گئی تھی, ارشد کی بدولت ہم نے گولڈ میڈل جیتا. اور وہ بھی ایک ایسی سپورٹ میں جس کا ہم نے کبھی بڑے ہوتے نام ہی نہیں سنا تھا. مطلب جیولن تھرو, مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب یہ ارشد ندیم صاحب کی بریکنگ تھی تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا کافی, مطلب ٹی وی کے اوپر, کیونکہ obviously وہ اردو میں لکھا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے بولنا. سو یس, پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے, اور ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں 92.97 میٹر کے شاندار تھرو کے ساتھ گولڈ میڈل اپنے نام کیا تھا. آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا. فوربس نے ان کی کارکردگی کو سٹننگ شو قرار دیا ہے, اور یہ کارنامہ نہ صرف پاکستان کے لیے انفرادی سپورٹس میں پہلا اولمپک طلائی تمغہ تھا, بلکہ 30 سال بعد ملک کا پہلا اولمپک گولڈ میڈل بھی تھا. جی 30 سال بعد. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں تو اس وقت جو قوم کے جذبات تھے اور جس طرح لوگوں نے استقبال بھی کیا تھا, ویلکم کیا تھا, بہت ضروری ہے کہ ہم کرکٹ کے علاوہ بھی جو دیگر سپورٹس اور کھیل ہیں وہاں سے بھی اپنے ایتھلیٹس کو, کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں. ہم جائیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک پہ بعد حاضر ہوں گے نیو سٹوریز اینڈ نیو گیسٹ کے ساتھ. Stay right here with us. ویلکم بیک. اور کراچی میں گزشتہ روز مختلف علاقوں میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. کتنے دن سے ایسا ہو رہا ہے؟ بڑی, اب اللہ خیر کرے اس دفعہ کوئی اور جیل سے قیدی فرار نہ ہو جائے, یہ سب سے بڑی اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے. جن کی شدت, لیکن شدت زیادہ نہیں تھی, شدت تھی 2.5, اور مرکزی DHA سٹی کے اطراف 40 کلومیٹر زیر زمین تھا یہ زلزلے کا جھٹکا. 1 جون سے اب تک شہر قائد میں زلزلوں کے 42 جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں. 1 جون سے لے کے اب تک. اچھا, پہلے والوں کی شدت 3 پوائنٹ سمتھنگ تھی, یہ جو ہے 2 پوائنٹ سمتھنگ بتایا جا رہا ہے. اچھا, شہر جو بیک وقت پانی کی شدید قلت کا شکار ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ جو زمین کا لیول ہے وہ نیچے جا رہا ہے, تو خطرناک حد تک جا رہا ہے. تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری جو ہے ان کو پانی میسر نہیں ہے, تو اب بورنگ کا پانی بھی استعمال کیا جاتا ہے, یعنی زیر زمین جو ہے پانی کے پمپ آؤٹ کیا جاتا ہے, بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. تو کیا یہ وجوہات ہیں کہ ایک فیکٹر یہ بھی بتایا جا رہا ہے, لیکن اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور کراچی کے کچھ ایریاز میں ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ عموماً اگر فالٹ ٹائم پہ تو کہتے ہیں جی پورا کراچی ہی ہے, تو اگر اس طرح سے خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جو پلیٹس ہیں وہ موو کر رہی ہیں زمین کے نیچے, تو پھر یہ صرف پرٹیکولر علاقوں کو ہی کیوں ہٹ کر رہا ہے؟ تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. پروفیسر سیما ناز صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے. تھینک یو سو مچ پروفیسر سیما صاحبہ, بہت شکریہ. تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا یہ ہو کیا رہا ہے کراچی میں, لوگ بڑا پریشان ہیں. دیکھیے صدف, یہ اتنی زیادہ پریشانی کی بات ہونی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ زلزلوں کے حوالے سے پہلے اگر آپ بات دیکھیں تو زلزلوں کا یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کے حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ زلزلے نہیں آ سکتے. اور کراچی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو سیزمک زون کے حوالے سے بہت زیادہ خطرناک زلزلوں کی زد میں نہیں ہے. اور آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت کم زلزلے آئے ہیں یہاں پہ, لیکن اس کی وجوہات ہیں کچھ, جیسے کہ یہ آپ اسے درمیانے درجے کے سیزمک زون میں رکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ زلزلے آ سکتے ہیں.
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو درمیانے درجے میں رکھتے ہیں وہ صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ فالٹ لائنز ہیں جو کہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں, چھوٹی ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ مطلب ڈومنٹ ہے, جسے کہتے ہیں خوابیدہ ہیں, خاموش ہیں بالکل, وہ کچھ کر نہیں رہی تھی. کراچی میں صرف ایک جو آپ یہ سمجھیں کہ جو ویسٹرن سائڈ ہے اس سائڈ پر ایک ہمارا مکران سبڈکشن زون ہے, وہ تھوڑا سا ہمارا ایکٹیو کہلا سکتا ہے, لیکن وہ بیسیکلی اتنا زیادہ ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوا ہے. ایک چمن فالٹ ہے مغرب میں, وہ ہے. لیکن ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جی پچھلے دنوں جو زلزلے آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. تو ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جیولوجیکل پروسیسز ہوتے ہیں یا پلیٹس ٹیکٹونکس جو ہوتی ہیں, ان میں جو موومنٹ ہوتی ہے پلیٹس کی وہ صدیوں میں جا کے ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ چند 100 سال میں, نہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ سالوں میں ہوتی ہے. تو ابھی تک جو چیز ان ایکٹیو تھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ان ایکٹیو رہے گی, کبھی نہ کبھی وہ ایکٹیو ہو سکتی ہے. تو اس کی 2-3 وجوہات ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یا تو یہ ہوا ہے کہ بلو دا ارتھ کوئی ہمارا جو فالٹ ہے, فالٹ بیسیکلی دراڑ ہوتی ہے, وہ دراڑ جو ہے اس پہ جب پریشر جمع ہو جاتا ہے تو وہ پھر پریشر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں جی بالکل, وہ ریلیز ہوتا ہے. جب وہ ریلیز ہوتا ہے تو اس سے وہ جھٹکے آتے ہیں. تو اس وقت جو ہے آپ نے یہ کہا کہ ہمارے دیکھیے جو مشرقی سائڈ ہے کراچی کی, جس میں ملی, لانڈی وغیرہ ہیں, یہاں پہ بہت زیادہ زلزلے محسوس ہو رہے ہیں, DHA میں بہت زیادہ. تو یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہاں اس لیے محسوس ہو رہے ہیں کہ 3-4 بلکہ ایک ابھی میں پڑھی تھی سنگاپور کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس میں وہاں کے جیولوجیکل ماہرین, جیولوجیکل مطلب ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے یونیورسٹی کے کچھ لوگوں نے یہاں سروے کیا تھا, اور تقریباً 2014 سے لے کر 2020 تک انہوں نے کہا کہ کراچی کی جو زمین ہے وہ تقریباً 15.7% جو ہے وہ نیچے گئی ہے, سینٹی میٹر نیچے دھس گئی ہے. جی ہاں, دھس گئی ہے. انہوں نے یہ چیز سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کی ہے, جو سب ایک دم سے الرٹ ہوئے ہیں. تو یہ جو دھنسی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے, ابھی میں بتاؤں گی کہ یہ کیوں وجہ ہے. اچھا, دھنسنے کی وجہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی میں مختلف علاقے ہیں, جیسے کچھ زیادہ افیکٹڈ ہیں اور کچھ کم. مثال کے طور پہ ملیر ہے, لانڈی ہے, کورنگی ہے, یہ علاقے بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں اس دھنسنے کے عمل میں. ہمارا گلشن اقبال ہے, اس کے علاوہ ہمارا سراب گوڑ سے لے کے گڑاب تک کا علاقہ ہے, اس کے علاوہ ہمارا نیو کراچی اور نارتھ کراچی, یہ سارے علاقے جو ہے یہ افیکٹڈ ہیں. لیکن اس میں موسٹ افیکٹڈ ایریاز جو ہیں وہ ہمارے ہیں ملیر, کورنگی اور لانڈی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پاس میں ملیر ہمارا ایک ہرا بھرا علاقہ ہوتا تھا, ایک ایگریکلچرل ایریا تھا وہ. تو اور دوسرے یہ کہ کراچی میں ان ایریاز میں جو ہماری سوائل ہے وہ بیسیکلی سینڈی ہے اور لومی ہے, یعنی چکنی مٹی پر مشتمل ہے یا ریت پر کوسٹل ایریا ہے نا, ہاں اس پر مشتمل ہے اس علاقے کی مٹی. اب جب دھنسنے کا عمل ہوتا ہے اس میں 3-4 پروسیسز ہوتے ہیں. سب سے پہلا پروسیس تو یہ ہوتا ہے کہ جو زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے, انڈر گراؤنڈ واٹر یا آب زمین دوز جسے ہم کہتے ہیں, اسے جب سک کر لیا جائے تو نیچے خالی جگہ بن جاتی ہے. جب وہ خالی جگہ بنتی ہے تو وہاں الٹیمیٹلی وہاں پہ سبسیڈائز ہوتی ہے زمین کی, زمین جو ہے وہ نیچے گرتی ہے. تو یہ علاقے وہ ہیں جو پہلے ایگریکلچر سٹی تھے, وہاں پہ یہ پانی بہت زیادہ نکالا جا رہا ہے نیچے سے, اور نہ صرف ڈومیسٹک پرپز کے لیے بلکہ وہاں پہ جو انڈسٹریل پرپز جو ہے اس کے لیے بھی. میں سیما صاحبہ اسی سے طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اب جو زیر زمین پانی نکالنے کا موجودہ نظام ہے وہ کس حد تک متاثر ہو چکا ہے؟ جی بہت زیادہ. جبھی تو یہ آپ دیکھیں نا سبسیڈائز ہو رہی ہے, زمین بالکل نیچے جا رہی ہے, اس لیے کہ بہت زیادہ پانی نکالنے لگے ہیں. اور اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں کہ ایک تو ضرورت ہے ہمارے یہاں پانی کی, دوسرے موسم کا ہمارے جو. تو ایک چیز بتا دیں, کیا اس سے کوئی بڑا خطرہ کی طرف تو نہیں جا رہا؟ دیکھیں وہ ایک شعر ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. آہستہ 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 اب ہم اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں. اچھا, جھٹکے محسوس ہونے کی بھی میں آپ کو ایک وجہ یہ بتا دوں کہ اگر ابھی اتنے چھوٹے چھوٹے جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں کوئی بہت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے, ریلیز ہو سکتا ہے, جو کہ ابھی تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے. لیکن خوش قسمتی سے اور اللہ پاک کی مہربانی سے, قدرت کہ کراچی ایک ایسی جگہ پر واقع ہے اور ایسی مطلب آپ ہی سمجھیں کہ لیتھولوجی پر مشتمل ہے. میں نے آپ کو بتایا نا جیسے سینڈ ہے اور کلے ہے, یہ ایسی ہماری زمین ہے کراچی کی اوور آل کہ اس میں زلزلے کے امپیکٹ ہونے کا امکان دوسرے علاقوں کی نسبت بہت کم ہے. کیوں کم ہے؟ اس لیے کہ یہ بنی ہے پانی میں,
ان کے درمیان میں پانی ہوتا ہے. کلے میں دیکھیں آپ، اگر تھوڑا سا ریت میں آپ پانی ڈالیں آپ دیکھیں غائب ہو جاتا ہے، اندر جا کے جمع ہو جاتا ہے. جی جی، یہ پانی سے بنی ہوئی. اصل میں ہمارے یہاں راکس جو ہوتی ہیں 3 قسم کی ہوتی ہے، ایگنیس، میٹامورفک اور سیڈیمنٹری. سیڈیمنٹری میں پانی جمع ہوتا ہے، ٹریپ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں جو بنی ہوئی ہے وہ سیڈیمنٹری بنی ہوئی ہے، وہ ٹریپ ہے پانی. اب پانی جب ٹریپ ہے تو اس کے اندر جب زلزلے کی لہریں گزرتی ہیں تو پانی میں لہریں ہوتی ہیں 4 قسم کی جو بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتی ہیں، جن میں سے جو سب سے کم ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے صرف وہ گزر سکتی ہے پانی میں سے، باقی سب جو ہے وہ نہیں گزرتی پانی میں سے. اگر آپ کو یاد ہو بہت پہلے ایک زلزلہ آیا تھا جو بالکل ایسے سینٹر میں آیا تھا اور کراچی بالکل افیکٹڈ نہیں ہوا تھا، جبکہ احمد آباد پورا الٹ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جب ریسرچ ہوئی تو پتہ یہی چلا کہ یہ جو زلزلہ آیا تو لہریں جو تھی کراچی کی طرف جو آئی، چونکہ پانی ٹریپ ہے ہماری چٹانوں میں، تو اس میں سے نہیں گزر سکتا. لاسٹلی اینڈ کوئکلی کہ اس پہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا. جی ہاں بالکل، ہمیں اس کے لیے بہت سارے کام کرنے ہوں گے، اور یہ جو سبسیڈائز ہو رہا ہے اس کے لیے تو حکومت کو اور ہم سب کو جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا ہے بہت زیادہ سب سے پہلے تو وہاں سے پانی نکالنا جی بالکل نہیں، پانی نکالنا نہیں، پانی نکالنا بند ہونا چاہیے. ایک سسٹم ہونا چاہیے باقاعدہ کہ جتنا پانی نکالا جا رہا ہے اتنا ہی ریچارج کیا جائے، اس کو ریچارج ویلز بنائے جائیں تاکہ اتنا ہی اندر جائے. جس کا دل کر رہا ہے بورنگ اور پمپنگ کریں. یہ جو بارش ہوتی ہے پانی ضائع ہوتا ہے، اگر ہم جہاں پہ بورنگ کروا رہے ہیں ساتھ میں ایک ریچارج ویل لگا لیں، وہی بورنگ سسٹم ہمارا جو ہے وہاں پہ ریچارج کر سکتا ہے. تو اسی کو بنا لیں تو وہ پانی وہاں پہ آ جائے گا تو وہ ختم ہوگا. اس کے علاوہ بعض جگہ پر ہمارے یہاں یہ جو تعمیرات ہو رہی ہیں بالکل وداؤٹ اینی منصوبہ بندی آپ کہہ لیں کہ ہو رہی ہیں، مطلب بھاری بھاری عمارتیں جو ہیں وہ آپ بنائے دے رہے ہیں ایگریکلچرل لینڈ پر، تو وہ دب رہی ہیں اس لیے کہ یہ سینڈ اور لوم اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہوتی کہ ہولڈ کر سکے. بہت شکریہ سیما ناز صاحبہ، آپ نے اتنے اچھے طریقے سے بریک ڈاؤن کر کے ساری باتیں ہمیں ساتھ دی، ہمارے ویورز کے لیے بھی بہت شکریہ. اتنی آسانی سے آپ نے ہمیں سمجھایا، اور بھائی ضرورت ہے ہمیں سبزے کی اور ان چیزوں کی، اس پہ آگے بھی بات کریں گے. لیکن جاتے جاتے پاکستان کے نامور صداکار، اداکار اور شاعر طارق عزیز صاحب کی آج 5ویں برسی ہے، اور وہ شوبز کی ایک ہمہ جہت شخصیت تھے. ٹیلی ویژن کی میزبانی ہو، ریڈیو میں صداکاری ہو، یا پھر فلموں میں اداکاری اور کوئز شو کی میزبانی، انہوں نے جو بھی کیا بہت کمال کیا. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمی اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے. خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ. آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے. کہ ہائے ربا میرے تو شیشہ ہی بنا دندو، مینوں میرے یار دا میں ہوندا کسے کار دا، کندھ نال لگا رہندا جتھے او کھلار دا، ویکھ کے مینوں زلفاں تے سوار. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کا کہتے تھے طارق عزیز صاحب، میرا سلام. اور کہتے ہیں نا ون آف دا پائنیئرز جنہوں نے یہ بنیاد رکھی، کس طریقے سے شوز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے ہوسٹنگ کی جاتی ہے، اور ہم ان کو فالو کرتے کرتے آج ہم بھی اس مقام پر موجود ہیں. آل تھینکس طارق عزیز صاحب، روحانی استاد ہیں وہ ایک معنی میں ہمارے بھی. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.